الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب سے پہلے تو سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو لے کر بھی کچھ بہت سی چیزیں ہمارے اندر مسلمانوں میں خاص طور دھیرے دھیرے ایک دیمک کی طرح یہ اور زیادہ پھیلتے جا رہا ہے۔ اس مہینے کو لے کر کے یہ مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، تو معاذ اللہ یہ کوئی مہینہ منحوسیت کا نہیں ہو۔ اس مہینے میں کیا کیا ہے اور کچھ اہم باتیں آپ کو سماعت کرنے سے ساتھ ساتھ بالخصوص آج کا میرا موضوع، آج کا ٹاپک جو ہے، حضرت غوث زمان سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں، کون تھے، کیا ہے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور اتنے بڑے یہ بزرگ ہیں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے کو چنا
کہ اس کے ایسے محبوب بندوں کا میں ذکر کرنے کے لائق بنا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کون ہے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ بس خوش نصیبی ہے میری کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذکر خیر کرنے کے لیے مجھ جیسے کو چنا، کیونکہ یہ ذکر پاک کرنا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو پسند بھی ہے، اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، اور اس سے جو ہے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، دین بھی سمجھ میں آتا ہے، اسلام کیا ہے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو انشاءاللہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق کچھ عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ درود پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہتی ہے، لیکن دعا کرنے کے بعد جب حضور پر درود پڑتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا درود پاک آپ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دعاؤں کو قبول کرانے کا ذریعہ بھی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ درود پاک پڑھنے سے غم، مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ بے شمار واقعات اور احادیث مبارکہ میں درود پاک کی بے شمار فضیلت آئی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے رہیے۔ آئیے محبت کے سبب سے ایک مرتبہ با آواز بلند پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بالخصوص اس مہینے کی 13 تاریخ کو لوگ 13 تیزی کا نام دے دیا ہے اور اس کو بڑے اس سے یعنی ڈر اور خوف سے مناتے ہیں، اور جیسے ہی چاند کی 13 تاریخ آتی ہے تو رات میں سر کے پاس بلاوے، انڈے اور تیل رکھتے ہیں اور صبح میں فقیروں کو دیتے ہیں۔ جب ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو یہ جواب دیتے کہ نہیں، ہم 13 تاریخ کو صدقہ نکال رہے ہیں، تو صدقہ نکالنے میں کیا برائی ہے؟ صدقہ نکالنا تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، پھر ہم صدقہ نکال رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ تو برائی یہ ہے، اسلام یقیناً صدقہ نکالنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم اور دن مقرر نہیں کیا، اس کے لیے ٹائم اور وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے یہی دینا ہے، انڈا، بلاوے، تیل یہی دینا، دوسرا نہیں دینا، یہ بھی مقرر نہیں ہے۔ لہذا صدقہ کبھی بھی آپ نکال سکتے ہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسرا 13 تاریخ کو لوگ یعنی ضروری سمجھتے کہ تیل، انڈا اور بلاوے ہی دینا، تو یہ ایک تو دن مقرر کرنا، دن کو منحوس جانا، مہینے کو منحوس جانا، دن کو مقرر کرنا، یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اب جب بندہ صدقہ نکالتا ہے تو کس کے لیے نکالتا ہے؟ تو بولے بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ تو 13 تاریخ کا تو صدقہ نکالو، دن مقرر کر کر، ٹائم مقرر کر کر، چیزیں مقرر کر کر، تو اس سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو
تو آپ کا صدقہ کہاں قبول ہوگا جس چیز سے اللہ ناراض ہو رہا ہو؟ تو لہٰذا اپنے گھروں میں بھی اپنے ماں اور بہنوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیے کہ سفر کا مہینہ کوئی ملوث نہیں ہے، بلکہ سفر کے مبارک مہینے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا عرس بھی آتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا عرس آتا ہے۔ پہلی سفر کو حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار لکھنؤ دیوا شریف میں ہے، آج 2 تاریخ ہے، پہلی سفر کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ اور اسی سفر کے مہینے میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اسی مبارک سفر کے اس مہینے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارکہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا اس سفر کا مہینہ تھا۔ لہٰذا سفر کے مہینے میں شادی لوگ نہیں کرتے، طرح طرح کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس پر اپنی زندگی میں انقلاب لائے، بدلے اپنی سوچ کو، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو بندے کی عادتیں بھی بدلتی ہیں۔ سوچ ہی ہے جو عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ سوچ آپ کی اللہ کو راضی کرنے والی ہے تو ایسے کام کریں، ایسا علم حاصل کر کے وہ کام کریں جس سے آپ کو پتہ چلے کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی سفر کے مہینے میں جو ہے کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آگے آج جن شخصیت کا ذکر ہمیں سننا ہے حضرت سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے درود کی فضیلت آپ کو بتائی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی میں نے میسج دے دیا کہ سفر کے مہینے میں، بلکہ میسج کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کو فرما کہ فعال لینا کہ یہ کرے تو یہ ہوگا، یہ کافر اور مشرکوں کا طریقہ تھا۔ پہلے کے کافر اور مشرک جو ہے مکہ میں فعال لیا کرتے تھے، تیر چھوڑتے تھے اور دیکھتے اگر تیر سیدھے جانب جا رہی ہے تو وہ کام کرنے کو اچھا سمجھتے تھے، تیر اگر دائیں جانب جا رہی ہے تو وہ کام کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ کوئی پرندہ اڑاتا تھا، کوئی کبوتر اڑاتا تھا، تو یہ سارے فعال کا یہ ایسے کاموں کو سرکار نے منع فرمایا، فرمایا یہ جہالت کا طریقہ ہے اور یہ مشرکوں کافروں کا طریقہ ہے۔ ہاں اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا استخارہ کیا کرو، استخارہ کی دعا ہے، اس کا طریقہ ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا اس مہینے کو لے کر جو ہمارے اندر بہت سے خرابیاں ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ منوس کا مہینہ ہے، معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی آپ کو سمجھانے کے بعد قرآن پاک میں آئے، قرآن پاک جہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں عقیدے کے بارے میں بیان کیا ہے، توحید کے بارے میں، توحید کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، رسالت کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، نماز کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کون ہے، منافق کون ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ جہاں قرآن میں عقیدہ ہے، رسالت کے بارے میں ہے، توحید کے بارے میں ہے اور جو ہے احکام کے بارے میں ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نیک محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اور یہ اللہ کا ذکر کیوں، اللہ والوں کی یاد کیوں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، ان کی یادیں کیوں منائی جاتی ہے، تو کہنا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی کیا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سب بندے برابر ہیں، انہیں کہا نہیں سب بندے برابر نہیں ہو، بندے تو انسان تو سب ہے لیکن سب کے رتبے ایک نہیں ہوتے،
سب کے درجے ایک نہیں ہوتے۔ وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب بندے سب برابر ہے۔ میں نے اگر آپ کو کوئی کہنا، میں عقلی طور پر بھی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بدعقیدہ وہابی یہ کہے کہ نہیں سب بندے برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بیٹا بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے۔ بیٹا اور باپ دونوں انسانی ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہی ہیں۔ لیکن اگر بیٹا باپ کو آنکھیں دکھائے، بیٹا باپ کو گالیاں دے، تو لہٰذا آپ کہیں گے یہ بڑا بے غیرت بیٹا ہے جو باپ کی عزت نہیں کرتا۔ ارے بھائی دونوں تو انسان ہی ہیں، دونوں تو بندے ہی ہیں۔ تو آپ کہیں گے ہاں ہے تو دونوں بندے، باپ بھی بندہ ہے بیٹا بھی، ہے تو دونوں انسان، لیکن دونوں کے رتبوں میں فرق ہے، دونوں کے مقام و مرتبے میں فرق ہے۔ باپ کا مقام اور ہوتا ہے، بیٹے کا مقام اور ہوتا ہے۔ یہ ہماری عقل بھی بات بتاتی ہے کہ سب بندے برابر نہیں ہوتے۔ اگر سب بندے برابر ہوتے تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ بی بی مریم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ سیدہ بی بی مریم کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ مریم میں بھی آیا ہے۔ وہ بی بی مریم کون؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور عورت آپ جانتے ہیں کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، مردوں میں نبی آیا عورتوں میں نہیں۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ جب ان کے والدین نے، سیدہ بی بی مریم کے والدین نے آپ کو مسجد اقصی میں چھوڑ دیا تھا، اور سیدہ بی بی مریم عابدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بغیر موسم کے پھل جنت سے ان کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اور یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، سورہ آل عمران آپ دیکھیں، سورہ مریم دیکھیں کہ جو موسم میں جو پھل نہیں آتے، جیسے کہ ابھی یہ موسم چل رہا ہے سیتابل کا، اس موسم میں آپ کو آم نہیں مل سکتے، تو بغیر موسم کے پھل بی بی مریم کے حجرے میں، جس کمرے میں آپ عبادت کرتے تھی وہاں آیا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جو آپ کے خالو بھی ہے اور اللہ کے نبی بھی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بچی کے روم میں، جس کمرے میں وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے پوچھا یہ پھل آتے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کئی سال عمر ہو چکی تھی، ان کو اولاد نہیں تھی، تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے اس حجرے میں، اس کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت سے پھل بھیجتا ہے، تو یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے، اور یہ لڑکی بھی اللہ کی بڑی محبوب بندی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے، جن کو خواہش تھی کہ اللہ ان کو بیٹا عطا کرے، انہوں نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ میں یہاں ٹھہر کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا اے زکریا ہم تم کو یحییٰ عطا فرماتے ہیں۔ میں واقعہ اس میں سنا رہا ہوں، اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندے جہاں پر ہو وہاں ٹھہر کر دعائیں مانگنے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے اختیارات عطا فرماتا ہے، ایسے خوبیاں عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے اللہ میوے بھیجا کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ٹھہر کر اللہ سے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم درگاہ جا رہے ہو دعا کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نا بھائی درگاہ میں جا کر اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، یقیناً بعد میں درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے کہ ہم آتے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور دعا کرتے کہ اللہ اس ولی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ تو وہاں بھی ایک نیا طریقہ نکالا۔ بدعقیدہ یہ کہتے ہیں اگر دعا کرنے تم درگاہ جاتے ہو، چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ تم درگاہ سجدہ نہیں کرتے، مان لیا کہ تم جو ہے ان کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن تم جاتے کیوں؟ بولے دعا کرنے کے لیے جاتے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے۔ تو بولے اگر دعا کرنے کے لیے جاتے ہو تو دعا کیا اللہ وہاں جانے سے ہی قبول کرتا ہے؟ ایک وہاں بھی ذہن میں ڈال دے کہ درگاہ میں جانے سے ہی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کے تم گھر میں بیٹھ کر دعا کرو، تم مکان میں بیٹھ کر دعا کرو، تم کہیں پر بھی دعا کرو، اللہ تو سنتا ہر جگہ سے ہے، سنتا ہر جگہ سے ہے۔
اب بچے پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی یقیناً اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے. مکان سے پکارو، دکان سے پکارو، کہاں سے بھی دعا کرو، سنتا تو اللہ ہر جگہ سے ہے. تو اب لوگ ہم پریشان نہ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہنا مولوی صاحب یقیناً اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، سنتا تو ہر جگہ سے ہے، لیکن راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اولیاء اللہ کے آستانے سے یہاں ٹھہر کر دعا کرنے سے اللہ سنتا بھی ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ اس کی دلائل پر میں نے کئی بار یہاں پر گفتگو کی اس بیان مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی بارگاہوں سے راضی ہوتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. لہٰذا قرآن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا صرف مریم کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ 19واں پارہ سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. کون ہے آصف بن برقیہ؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی ولی ہے. سلیمان علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے. سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی محفل میں کہا تھا کہ سنو بلقیس مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، بلقیس وہاں سے 4 مہینے کے فاصلے پر یمن میں تھی، اور یمن کی وہ بادشاہ تھی لیکن سورج کو خدا مانتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور اللہ کی عبادت کرو. تو لہٰذا بلقیس نے کہا چلو جا کر ملاقات تو کر لیں گے، جو کہہ رہے کہ ہم اللہ کا نبی ہے تو کہہ کیا رہے ہیں. یہ جاننے کے لیے بلقیس جو ہے ملک یمن سے نکلتی ہے. جب یمن سے نکل رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام جن کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی کر دیا تھا، جنات کو بھی کر دیا تھا، سارے جو ہے نا ہوا چرند پرند بھی سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے. وہ سارا مجمع جمع ہوا ہے جس میں جنات بھی ہے، آپ کے غلام بھی ہے، سب کے سب ہے. میں یہ سارا واقعہ قرآن 19 پارے سے سنا رہا ہوں. کوئی کتاب پر کہ میرے کہاں لکھا ہوا ہے تو کہنا 19 پارہ سورہ نمل اٹھا کر دیکھ لے. یہ سارا واقعہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں. تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جب معلوم ہوا کہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس میرے سے ملنے کے لیے آئے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بلقیس جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ تخت 40 گز جو ہے 80 گز چوڑا، 40 گز جو ہے اونچا تھا. اتنا بڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا. اس تخت پر بلقیس بیٹھا کرتی تھی اور اس 7 کمروں کے اندر یہ بلقیس جو ہے لاک ڈال کر یعنی یوں سمجھ کر قفل ڈال کر 7 کمروں کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھتی تھی. تو بلقیس یمن سے نکلی سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے کہ بلقیس یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے، آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کوئی لائے. اندازہ کرے سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تفسیر میں آتا ہے 4 مہینے کا سفر تھا. ایک روایت میں 2 مہینے کا سفر تھا، 2 مہینے جانا اور 2 مہینے آنا، 4 مہینے کا سفر ہے. بلقیس آ رہی ملنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہے کوئی کہ اس تخت کو اٹھا کر یہاں لائے بلقیس کے آنے سے پہلے. تو ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے وہ تخت جو یہاں جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے، اور وہ تخت اتنا بڑا کہ 80 گز چوڑا، 40 گز جو ہے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تخت ہے. لہٰذا اس تخت کو 7 کمروں کے اندر بلقیس نے بند کیا ہے. لیکن آپ نبی اس کا ثبوت دلانے کے لیے میں وہ تخت کو لاؤں گا. یہ جن کہہ رہا ہے، جن شیطان کہہ رہا ہے وہ تخت کو میں لا کر دوں گا. یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، مجلس یعنی سلیمان علیہ السلام جب اپنے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے غلاموں کو، 2 یا 3 گھنٹے کی وہ مجلس ہوتی تھی. یعنی وہ جنات یہ کہہ رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو وہ تخت میں 3 گھنٹے کے اندر لا لوں گا، وہ 3 گھنٹے کے اندر لا لوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. ارے بھائی 4 مہینے کا سفر ہے جانے آنا ملا کر. جن تو کہہ رہا کہ 3 گھنٹے میں لا لوں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں کہ میرے غلام میں غلام ہے اس سے بھی زیادہ جلدی لا سکتا. یہ تو آپ جن کی طاقت سنیں، اب آؤ اللہ کے محبوب بندے کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی طاقت کیا ہوتی ہے. حضرت آصف بن برقیہ
کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور میں تو آپ کا غلام ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے وہ تخت صرف پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا. سبحان اللہ. جن تو کہتا ہے 3 گھنٹے, پھر سفر دے کے 4 مہینے کا, جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے. تخت کی لمبائی چوڑائی بھی میں نے آپ کو بتا دیا, 7 کمروں کے اندر وہ تخت رکھا ہوا ہے. جن کہتا میں 3 گھنٹے میں لاؤں گا, لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی عاصم بن برقیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے پلک جھپکنے, یہ پلک بند کرنے سے پھر کھلنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا. صرف کہا بھی نہیں, لا کر رکھ بھی دیا. تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر, ان کے اختیارات کا ذکر, ان کے کرامات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے. میں کہتا ہوں وہابیوں, کبھی یہ آیت کا معنی بھی لوگوں کو سمجھایا کرو. بدعقیدو, تم تو کہتے ہو یہ اولیاء کرام سب بندے برابر ہے, اللہ کے سب بندے برابر ہیں. میں نے کہا سب بندے کہاں برابر ہے؟ دیکھو ایک عاصم بن برقیہ کا واقعہ ہے, حضرت سیدہ بی بی مریم کا واقعہ ہے. یہ صرف 2 ہی واقعے قرآن میں نہیں ہے, اور بھی ہے. ایک واقعہ اور ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا, جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں. وہ 7 ولی تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا رہا کرتا تھا. لہٰذا قرآن اٹھا کر دیکھے, سورہ کہف پڑھ کر آپ دیکھیں, سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مقام دیا تھا. ولی تو ولی ہے, ان کے ساتھ میں رہنے والے کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا تھا. اور قیام تفسیر میں آیا ہے, جو سلیمان عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کے ساتھ جو کتا تھا, اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اس کتے کا ذکر بھی ختمیر اس کا نام تھا. اب آئے قرآن کی آیت سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں, ختمیر. اور آج بھی دیکھ لیں آپ, کہیں پر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کتے زیادہ نظر آ جائے اور بھوکنے لگے, یعنی آپ کو ڈاٹ ہے کہ یہاں سے کتے جائیں گے, کبھی ہم رات میں دیر سے آتے کچھ وجہ سے, تو کتے اکثر حملہ کرنے آ جاتے ہیں. آپ 3 مرتبہ یا ختمیر پڑھ کر دیکھیں, بہت آسان وظیفہ ہے. یا ختمیر یا ختمیر یا ختمیرہ پڑھ کر دیکھیں. آزمائے ہوا یہ وظیفہ ہے, کتے 2 علاقے میں آپ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں. بھوگنا تو دور کی بات, آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ختمیر کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا نام ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا. کتے کا ذکر, ولی تو ولی ہے, ولی کے ساتھ رہنے والے کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. اور تفسیر میں آتا ہے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو جو ولیوں کے ساتھ رہتا تھا انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا. لہذا یہ مقام و مرتبہ قرآن میں اللہ پاک نے اولیاء اللہ کا بیان فرمایا. سب بندے برابر نہیں ہوتے, کسی بندے کو اللہ کوئی اور مقام عطا فرماتا ہے, کسی کو غوث بناتا ہے, کسی کو قطب بناتا ہے, کسی کو عبدال بناتا ہے, کسی کو اوتاد بناتا ہے, کسی کو عقبہ بناتا ہے, کسی کو نجبہ بناتا ہے. یہ اللہ پاک نے مراتب عطا فرمائے. بندے سب ہیں لیکن سب برابر نہیں ہے, کسی کا اور مقام ہے تو کسی کا اور مقام ہے. اور جہاں قرآن میں اللہ پاک نے ولیوں کا ذکر فرمایا, ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامع الکرامات, بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا مزار فلسطین میں ہے. آج سے 150 سال پہلے کے بزرگ ہیں. دیکھیں انڈیا کے نہیں, فلسطین کے رہنے والے ہیں, وہیں پہ پیدا ہوئے, لیکن ان کی کتابیں دیکھیں, ان کے عقیدے دیکھیں, وہی عقیدہ ہے جو سنیوں آپ پر ہمارا عقیدہ ہے. لہٰذا علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. دیکھیں اللہ کے رسول نے خود اپنے صحابہ کو ولیوں کا ذکر کر کے بتایا ہے, ولیوں کے واقعات بتائے ہیں. مجھے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رہتے تھے, نام ان کا جریج تھا. حضرت جریج ان کا نام تھا. اور کسی وجہ سے میں یہ واقعہ لکھ جانا نہیں چاہتا, لیکن اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ماں آپ پر کسی وجہ سے ناراض ہوئی, جس کی وجہ سے آپ پر ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جریج کو سارے لوگ تو ولی سمجھتے تھے, لیکن کچھ حاسدین ہر دور میں رہتے, اچھوں کے دشمن ہر دور میں رہتے ہیں. حاسدین جلن والے بہت ہوتے ہیں, تو کچھ حاسدین آپ کے جلنے والے تھے جو ایک جھوٹا الزام لگا کر عورت کو بھیج دیا. وہ عورت بچے کو لے کر آئی اور آ کر جریج پر الزام لگا دی معاذ اللہ کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے. تو لہٰذا حضرت جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ
کا جب عورت نے الزام لگایا، بچہ بالکل 1 یا 2 دن کا بچہ تھا، الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ، تو لوگوں نے بہت تانے دیے کہ جریج ہم تو تمہارا ولی سمجھتے تھے، اللہ فلاں، یہ دشمنوں کی بڑی سازش تھی۔ جریج باہر آئے، فرمایا یہ دشمن کی میری طرف سے سازش ہے، میں اس سازش کا پردہ تو ہٹاؤں گا، لیکن پہلے میں ماں کو راضی کر لیتا ہوں، کیونکہ ماں کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھی۔ ماں کے پاس گئے، قدموں میں سر رکھا، ماں نے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہو گئی۔ کیونکہ ولی کی بھی ماں ہو، اگر ماں ناراض ہو جائے نا تو پھر عذاب آتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، یہ تو بہت بڑے ولی تھے۔ ایک عام بندہ بھی اگر ماں باپ کو تکلیف دے، نہ اس کو کاروبار میں برکت رہتی ہے، نہ اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، نہ اس کو چین ملتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ماں باپ کو بلا وجہ تکلیف دینے والا کو اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے گا ہی، قیامت کے دن عذاب دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے۔ دنیا میں زندگی میں بھی اللہ پاک ماں باپ کو تنگ کرنے والوں کو اللہ عذاب ضرور دیتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہٰذا حضرت جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ماں کو راضی کیا، اور جب ماں راضی ہو گئی، قریب گئے اور اس عورت کے گود میں 1 یا 2 دن کا بچہ ہے، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر کر کہا یہ واقعہ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں۔ ولی کا ذکر حضرت جریج کا علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جامع الکرامات میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جریج نے کہا اے اللہ تو جانتا میں اس الزام سے بری ہوں، اب تو ہی اس کا فیصلہ کر۔ حضرت جریج نے دعا کی، وہ 1 یا 2 دن کا بچہ جو ماں کی گود میں تھا بولنا شروع کر دیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں، جریج بے گناہ ہے اور میری ماں کو فلاں فلاں لوگوں نے جو ہے منہ کالا کر کر اس کے پاس الزام لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے بتائیے 1 یا 2 دن کا بچہ بات کر رہا ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا ہے، اور علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع الکرامات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ معلوم کیا ہوا، سب بندے اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ میں بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا، اور جب ولی کی صحبت میں گیا اس ولی کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، ولیوں کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو وہ دیکھتا وہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ غور کرے، غوث اعظم تو صغیر، پیروں کے پیر، پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تو صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں، یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ بہجت الاسرار میں علامہ شتونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لکھا کہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھتے ہو۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ، جیسے تم اپنے ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھتے ہو، غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایسے پورے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور کئی میل دور صحابہ اکرام جنگ کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ دشمن جو ہے مسلمانوں کو پیٹ پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر مدینہ پاک میں 1600 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر یہی سے چیخ کر کہا اے ساریہ پیچھے کی طرف موڑو، پلٹ کر دیکھو کہ دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں یہ آواز میرے کانوں تک آئی، بتائیے مدینے سے 1600 کلومیٹر دور ہے اور فاروق اعظم وہاں مدینے میں ہے کر دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے غلام کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، سب بندے برابر نہیں ہوتے، اللہ کسی کو اور مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور مبارکہ میں ایک نوجوان آدمی نے کسی غیر عورت کو دیکھا، اور جب دیکھا گھور کر تو وہ پلٹ کر جب آیا عثمان غنی کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نوجوان مجھے تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دکھ رہا۔ اللہ اکبر، راستے میں اس نے غیر عورت کو گھور کر جب عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا، عثمان غنی کہتے ہیں اے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ اب بھی وہی آتی ہے،
اب بھی غیب کی باتیں جیسا نبی کو معلوم ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتے ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا نہ، وحی کا آنا تو بند ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اب آخری نبی تھے، ہم ان کے غلام ہیں، اور اللہ پاک ہمیں وہ نظر عطا فرماتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ اولیاء اللہ کو اللہ وہ دکھا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بندے برابر کام مجھے بتائیے، میں بتانا یہ ذہن بنانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ قرآن میں اللہ والوں کا ذکر ہے اور سب بندے برابر نہیں، سب بندے بولنا، سب بندے اللہ کے برابر ہے، کسی کا مقام اور ہے تو کسی کا مقام۔ اب آپ یہ ساری بات بتانے کے بعد بھی اگر پھر بھی وہاں بھی بد عقیدہ آپ کو سمجھائے، ڈرائے نہیں سب بندے برابر ہے، تو میں آپ کو اس کا ایک اور حوالہ قرآن سے دیتا ہوں۔ میں یہ آپ کو ثابت کر رہا ہوں بندے تو سب ہے لیکن مقام و مرتبے میں برابر نہیں، بندے تو سب اللہ کے ہیں لیکن مقام و مرتبے میں برابر نہیں ہے، کہ ہمارا مقام اور ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ کہتا ہے یحبنا یحبکم، یہ مجھ سے محبت کرتے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سب یہ کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نیک بندوں سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو سب بندے برابر نہیں۔ اس پر میں سورہ نحل 14واں پارہ اور آیت نمبر 74 میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا کہ سب بندے برابر ہیں، بندے تو سب برابر کے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت آسان کر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، ذرا آپ آیت کو آپ غور فرمائیں، سورہ نحل، اور اس سے آپ کو اولیاء اللہ کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا، بزرگان دین کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا۔ مخدوم سمنانی جس ولی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ذرا آپ غور فرمائیے اس آیت مبارکہ پر۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ فرماتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کہہ رہا نا کہ سب بندے برابر ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ایک کہاوت بتاتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کوئی مولانا کسی بات سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کہاوت بتاتے ہیں، تو یہ مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ آج آپ دیکھیں اللہ فرما ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دے رہا ہے۔ مولا کیا مثال دے رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ سب بندے برابر ہیں، نہ میں مثال دیتا ہوں، اللہ مثال دے رہا ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے مثلا عبدا مملوکا، مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ وہ، اللہ مثال دے رہا ہے، یہ مثال اللہ دے رہا ہے، چہروں پر مسکراہٹ لائے بولے سبحان اللہ، اللہ مثال دے کر فرمایا ہے، سنو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو غلام ہے، جس کو کوئی، اللہ فرماتا ہے لا یقدر علی شیء، اس کے پاس کوئی شیء ہے ہی نہیں، کسی چیز کا وہ ملکیت نہیں رکھتا، وہ مالک نہیں رکھتا۔ ایک بندہ غلام ہے، اس کے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں، اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، وہ ہے غلام، آزاد ہے غلام۔ پھر اللہ فرماتا ہے سنو، ایک تو وہ ہے، دوسرا اللہ فرماتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک وہ ہے جس کو میں، اللہ فرماتا ہے ہم رزق حسنہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ فرماتا ہے مملوکن، وہ مملوکن ہے یعنی غلام ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور ایک وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا، ایک وہ ہے جن کو میں رزق حسنہ دیتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ ہم تو یہی کہنا ولی اللہ کے دینے سے ہی دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ایک وہ ہے جس کو میں رزق حسنہ دیتا ہوں۔ یہاں رزق حسنہ سے مراد کھانا نہیں، رزق سے مراد کھانا نہیں ہے، چاول گیہوں روٹی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں رزق سے مراد وہ خاص عطا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور اللہ کی عطا سے بندے غلاموں کو بانٹتے ہیں۔ اب غور کریں، اللہ فرماتا ہے رزقا حسنا فہو ینفق منہ، اب اے اللہ جب وہ غلام بندہ جس کو تو نے کچھ نہیں دیا، لیکن پھر وہ بندہ جس کو تو نے دیا وہ بھی رزق حسنہ دیا، تو پھر کیا ہے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اللہ فرماتا ہے پھر جو میں ان کو رزق حسنہ دیتا ہوں، پھر وہ بندے میرے جس کو میں نے دیا، بولو نا سبحان اللہ، جس کو میں نے دیا، اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے رزق حسنہ دیا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ چھپے اور ظاہر دونوں طریقے سے اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر کبھی چھپا کر۔ اب دیکھیں بیٹھے تھے بوریا پر، کوئی غلام مٹی یا کارخانوں کے مالک بنا دیتے ہیں، اللہ یہ آپ نہیں، ارے ہے تو خود فقیر ہے،
لیکن جب دینے پر آ جائے تو ایسا کرم نوازتے ہیں کہ کسی کو مالک بنا رہے ہیں، کسی کو فیکٹری کا مالک بنا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے اللہ والے دیتے ہیں؟ دکھنے تو بوریے میں بیٹھتے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم ان کو رزق حسن عطا فرماتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر وہ کرتے کیا ہے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے منہ سرا و جہرا، وہ اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کی راہ میں، بولو نا، اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں بندوں کا ذکر اللہ نے کیا، ایک وہ بندہ جو غلام ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وہ بندہ جس کو میں نے دیا اپنی طرف سے رزق۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ بانٹتا ہے، اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حل یستوون، دونوں میں کوئی برابر ہے؟ بولو اللہ سبحان اللہ۔ اللہ خود فرماتا ہے حل یستوون، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ جو کچھ نہیں دے سکتا، ایک وہ ہے جو ہمارے رزق سے دیے ہوئے عطا سے، ہمارے عطا سے دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حل یستوون، کیا دونوں برابر ہے؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہابیوں کا کہنا جب ہے تو بندے اللہ ہی کے، جب اللہ خود فرمایا بندے بندے ہونے میں برابر نہیں ہے تو غریب نواز کا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہوتا ہے تو غریب نواز بھی بندے ہے، تو بندہ نواز بھی بندے ہے، تو نظام الدین اولیاء بھی بندے ہے، تو مخدوم سمنانی بھی بندے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اور ہوتا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حل یستوون، کیا بتاؤ دونوں برابر ہیں؟ جب نہیں تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ۔ آیت دیکھیں کیا فرما رہا اللہ، پہلے مثال دی کہ ایک غلام ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وہ جس کو میں نے رزق دیا، دو وہ رزق دیا اور وہ چھپے ہوئی بانٹتا ہے، ظاہری طور پر ہی بانٹتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ جب دونوں برابر نہیں تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ ولی کی تعریف کرو تو تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے، بزرگ کی تعریف کرو تو تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم اتنی تعریف کر دیتے ہو کہ لہٰذا ولیوں کو خدا بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا ولی کی تعریف حقیقت میں رب ہی کی تعریف ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا اگر لکڑی کو دیکھے، کئی کرسی بڑی اچھی ہے، بہت اچھے سے بنا، جتنی کرسی کی تعریف کرو تو کرسی کی نہیں، کرسی بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ گھر کی تعریف کرو تو گھر کی نہیں، گھر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا ولیوں کی تعریف کرو تو ولیوں کو رتبہ و مقام دینے والے رب ہی کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو اس آیت سے پتہ چلا سب بندے برابر، بولو نا سب بندے برابر۔ یہ آیت میں نے بتا دی، قرآن کا ذکر میں نے بتا دیا۔ اب آیت جن کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے حضرت سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک جو ہے اس وقت یوپی اتر پردیش روح آباد کھچوچا شریف میں ہے۔ اگر آپ لکھنؤ ایئرپورٹ سے جائیں گے، اگر پلین لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اتر کر، تو ان کا مزار وہاں سے 150 کلومیٹر دوری پر ہے، جس کو روح آباد کہتے ہیں۔ اس موجودہ یوپی کے اسٹیٹ میں یہ علاقہ آتا ہے، اتر پردیش کے اسٹیٹ میں یہ علاقہ ہے، اور ان کا نام سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بتاؤں گا کہ نام سے، لیکن ان سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سید اشرف مخدوم سمنانی مرید ہے شیخ علاؤ الدین، شیخ مخدوم علاؤ الدین نبات گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ ان کے مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم عینائے ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مخدوم سمنانی کے پیر کا نام ہے شیخ مخدوم علاؤ الدین، ان کے پیر کا نام ہے ابراہیم عینائے ہند، پھر ان کے پیر کا نام ہے نظام الدین اولیاء، پھر ان کے پیر کا نام ہے بابا فرید گنج شکر، پھر ان کے پیر کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے پیر کا نام ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتائیے مخدوم سمنانی کے پیر سے غریب نواز تک کا جو معاملہ ہے، 5 واسطوں سے وہ غریب نواز سے ملتے ہیں، بیچ میں 5 بزرگ سے وہ غریب نواز سے ملتے ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، مخدوم سمنانی پیدا تو کئی سال بعد ہوئے، غریب نواز دنیا سے جانے کے کئی سال بعد مخدوم سمنانی پیدا ہوئے، لیکن خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، غریب نواز کہہ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، اس بات کی تحقیق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اقبال الاخیار میں کی ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا نا تو میرے ایک مرید کے مرید کے مرید کا مرید کا ایک مرید آئے گا، لوگ اس کو مخدوم سمنا کہیں گے، بولو نا سبحان اللہ، لوگ اس کو مخدوم سمنانی کہیں گے، اور وہ میرے سلسلے کو بہت زیادہ
زیادہ دور تک پہنچائے گا. ارے جن کے پیدا ہونے سے پہلے غریب نواز جن کے بارے میں بولو وہ مخدوم سمنانی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی، یہ بھی نام سن لیا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے جانتے ہیں؟ ان کا مزار دمشق میں ہے، شیخ اکبر. اور ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں، جیسا کہ دیکھیں خصوص الحکم، یہ شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب ہے خصوص الحکم. اور ایک کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ. فتوحات مکیہ، یہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے استاد ہونا پڑتا ہے. اور سنیں خود خصوص الحکم جن کی کتاب ہے شیخ ابن عربی کی، یہ کتاب کو بندہ نواز بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے. بولے نا سبحان اللہ. جو کتاب لکھے ہے اولیاء اکرام میں بڑے بڑے بزرگان جن کی کتاب کو شوق اور محبت سے پڑھتے تھے اور اپنے مریدوں کو سمجھاتے تھے، اس میں بندہ نواز کا بھی نام آتا ہے. وہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ابن عربی اور کتنے بڑے بزرگ ہیں. ابن عربی کے والد صاحب یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے حضور میں کوئی اولاد نہیں ہے دعا کر دی. غوث اعظم نے آنکھ بند کر کر دیکھا اور دیکھ کر بولا دیکھ میاں تمہاری تقدیر میں جو ہے نا اولاد لکھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں شیخ ابن عربی کے والد وہ کہتے ہیں حضور تقدیر میں نہیں تبھی تو آپ کے پاس ہے. قسمت میں لکھا تو مل ہی جاتا ہے. جو چیز قسمت میں نہیں ہے اگر آپ زبان ہلا دے تو اللہ کرم فرما دے گا. لہذا قسمت میں نہیں ہے تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. تو شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کی اس بات پر غوث اعظم بولے ٹھیک ہے تیری تقدیر میں تو اولاد لکھی نہیں ہے لیکن غوث اعظم اپنا بیٹا تجھے دے گا. سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. کیا کرامت اللہ پاک اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. خود غوث اعظم نے اس آدمی کو قریب بلایا اور اپنی پیٹھ کو ان کی پیٹھ سے مس کیا اور فرمایا جو میرے پیٹھ میں ایک بیٹا تھا نا میں نے وہ تجھے دے دیا، میں نے وہ تجھے دے دیا. اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کے روحانی بیٹے شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. اب سنیے یہ بزرگ کیا کہتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. غوث اعظم کے روحانی بیٹے غوث اعظم نے کہا کہ میں ان کے والد کو میں نے اپنا بیٹا تجھے دے دیا، جو میری پشت میں اللہ نے رکھا تھا میں نے وہ تجھے عطا کر دیا ہے. جب پیدا ہوئے ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر ولایت کا رنگ برس رہا تھا. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں طواف کعبہ کے بعد میں نے اس کو روک کر جب سلام کیا تو اس نوجوان نے مجھ کو کہا وعلیکم السلام محی الدین ابن عربی. مولانا سبحان اللہ. وہ آپ فرماتے ہیں میں نے تو پہلی بار زندگی میں ملاقات کی تھی، ان کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو میں نے کہا اب ہو کون؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے اللہ نے مجھے غوث کا مقام عطا فرمایا ہے. اولیاء اکرام میں ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے. غوث اعظم غوث کی بھی غوث ہے، غوث اعظم ہے. تو یہ غوث کا ٹائٹل جس کے پاس ہو تو سمجھا ہر دور میں یہ ولیوں کا امام ہوتا ہے اور یہ ہر دور میں کہتے ہیں جن کو غوث کہتے ہیں یہ سارے ولیوں میں بڑا ہوتا ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں غوث اعظم کی بات غوث اعظم غوث کی بھی غوث ہے لیکن ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے، ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے اور جو سارے ولیوں کا صدر ہوتا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے نا کن ولیوں کو کہاں ڈیوٹی لگانا ہے وہ لگا دیتا ہے. تو وہ غوث کے وقت کے ابن محی الدین ابن عربی نے سے جب پوچھا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نوجوان نے کہا میں غوث ہوں. اور اللہ تعالیٰ غوث جو ہوتے ولیوں کے ایک ٹائٹل ہے. پھر نہ جائے بغداد کی طرف غوث اعظم غوث کے بھی غوث ہے، غوث اعظم ہے. وہ یہ صرف غوث ہے، اعظم نہیں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی وہ تو بغداد میں آرام فرما رہے ہیں، وہ سب کے غوث ہے. یہ ابن عربی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس دور کے غوث ہیں. بولے ہاں حدیث میں آیا ہے کہ سرکار محمد ہر دور میں میری امت میں اللہ ایک غوث کو رکھے گا. بولے نا اور ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمہارے مصیبتوں کو ٹلائے گا، تمہارے پریشانیوں کو ٹلائے گا. تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں آپ غوث ہیں؟ بولے ہاں
آپ کے بعد کون غوث ہوں گے ذرا نام بتائیے. انہوں نے نام گنانا شروع کیے. گناتے گناتے آخر میں رکے کہ ایک دور آئے گا, ایک سمنان کا بادشاہ ہوگا اور نام اس کا سید اشرف ہوگا. لوگ مخدوم سمنانی کہیں گے, وہ بھی ہندوستان کا غوث رہے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. ابھی مخدوم سمنانی پیدا ہونے کے 500 سال پہلے, کئی 400 سال پہلے بزرگان دین نے ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں بتایا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بولے محبت. اور خوش نصیب ہندوستان والوں, ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے انڈیا کی دھرتی پہ ایسے بڑے بڑے بزرگان دین آرام کر رہے ہیں, ایسے اولیاء اکرام آرام کر رہے ہیں. اب غور کریں, حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سمنانی اس لیے کہا جاتا ہے, ان کے والد کا نام سید ابراہیم ہے اور یہ بادشاہ تھے. سلطان ابراہیم ان کا نام تھا. یہ بادشاہ تھے ایران کے. ایران کا ایک علاقہ ہے سمنان, آج بھی ہے ایران کا ایک علاقہ ہے سمنان, وہاں کے یہ بادشاہ تھے. اور جب یہ بادشاہ تھے تو ان کے پاس 4 یا 5 ان کو بیٹیاں تھے. تو سلطان ابراہیم کو ایک بار خواہش ہوئی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اب یہ روز, کیونکہ بڑے عبادت گزار بادشاہ تھے, سید بھی تھے, سادات بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. ان کا عدل انصاف ایسا تھا کہ سارے رہنے والے آپ کی دنیا میں سارے لوگ اس سے خوش بھی تھے, کیونکہ اتنے بڑے تھے. تو لیکن بیٹا ان کو نہیں تھا. انہوں نے ایک بار دعا کی, دعا کر کر سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا, سلطان ابراہیم اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا, اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا. ایک کا نام اشرف ہوگا اور دوسرے کا نام اعراف ہوگا. اعراف, اشرف کو ہم نے اپنے لیے لے لیا. بولے نا سبحان اللہ. اشرف کو ہم نے اپنے لیے لے لیا ہے, اور جو اعراف ہوگا وہ تیری سلطنت کو آگے بڑھائے گا, وہ بادشاہ ہوگا. لہٰذا حضرت سلطان ابراہیم کہتے ہیں, یہ خواب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھا تھا. ہمارے علاقے کے مجذوب بزرگ آئے اور آ کر میری بیوی سے کہا کہ 10,000 دے اور اشرف کو لے لے. 10,000 سونے کے سکے دے اور اشرف کو لے لے. لہٰذا یہ مجذوب بزرگ نے بھی بشارت دے دی تھی, خواب میں اللہ کے رسول نے بھی بشارت دے دی تھی. ایسے ایک گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اب جب پیدا ہوئے اس کے بعد آپ کے اور ایک بھائی اعراف بھی پیدا ہوئے. آپ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی, مخدوم سمنانی سید اشرف مخدوم سمنانی کی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد سلطان ابراہیم نے بسم اللہ خوانی رکھی. رکھنا چاہیے. بچہ جب اس زبان میں بولنے لگتا ہے نا, 4 سال 4 مہینے 4 دن کے, جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی مزاج یہ ہوتی تھی, جب بولنا شروع کرے تو اللہ کا کلام پہلے پڑھے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کا کلام پہلے پڑھے. لیکن آج ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں, جب بولنا ہے اس کو گالی سکھاتے ہیں. تو پن میں کہ بیٹا ان کو گالی دے, ان کو ایسا بولے, ان کا ایسا بول. وہی بچے دیکھے, میں مسکرانے کے بعد بھی پتہ کی کہہ رہا ہوں, وہی بچے جب بڑے ہو کر ماں باپ کو گالی دیتے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مولانا ہمارا بچہ بڑا بے غیرت ہو گیا ہے, ہمیں گالیاں دے رہا ہے. میں نے کہا بچپن میں آپ نے تربیت کیسے کی؟ غور کرے, تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے. سائنس بھی اس بات کو آج مان رہی ہے, سائنس بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے 4 سال سے لے کر 7 سال کا کہ جو بچے کو سکھانا نہیں پڑتا, وہ گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے اور وہ خود بخود سیکھنے لگ جاتا ہے. اس کو کوئی سکھانا نہیں پڑتا, ماحول کو دیکھ کر خود بخود سیکھنے لگ جاتا ہے. اگر گھر کا ماحول نمازی ہو, گھر کا ماحول پرہیزگاری ہو تو بچے کے اندر نمازی جیسی عادت آتی ہے, نیک کام کرنے کی مزاج آتی ہے. گھر کا ماحول ایسے ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے اذان بھی ہو رہی تو باپ ٹی وی کا آواز کم نہیں کرتا, اذان بھی ہو رہی تو باپ مسجد کو نہیں جاتا, نماز کے لیے نہیں جاتا, ماں کو گالیاں دے رہا ہے. لہذا وہ جو شراب بھی پی رہا ہے, جوا بھی کر رہا ہے, تو بتائیے پھر ایسے ان کے بچوں پر کیا برا اثر پڑے گا. آج اسلام تو چھوڑے, سائنس اس بات کو بھی کہہ رہی ہے, تو اسلام تو پہلے سے آپ کو بتا رہا تھا اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کرو. لہذا جس گھرانے میں مخدوم سمنانی نے آنکھ کھولی تھی وہ سلطان ابراہیم کا گھرانہ تھا, وہ نمازی گھرانہ تھا, آل رسول کا گھرانہ تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہوئی تو آپ کے والد سلطان ابراہیم نے آپ کو فاتحہ خوانی, اس علاقے کے بہت بڑے بزرگ کو بسم اللہ خوانی آپ کی کرائی. اور آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی, 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا. بولنا سبحان اللہ. کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کو حفظ کر لیا. اور قرآن حفظ کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی قرآن کو کیسے حفظ کیا جانتے ہیں آپ؟
قرآن کی 7 قرتوں سے حفظ کیا. قرآن کو پڑھنے کے 7 قرت ہے. قرت کہتے ہیں پڑھنا، لہجہ. وہ 7 لہجوں سے پڑھا جاتا ہے. کتنے لہجوں سے؟ آج تو ہمارے پاس جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، ہم پہلے تو رف پڑھا دیتے ہیں، بعد میں تجوید سکھاتے ہیں. لہٰذا تجوید سکھاتے ہیں، رف پڑھانا چاہیے، یہ خیر ہے. لہٰذا قرت کو 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے. مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ بھی کیا، وہ 7 لہجے بھی سیکھ لیے. بولے نا سبحان اللہ. بچہ ہے نا 6 سال کا بچہ، آج تمہارے پاس کیا آپ کو معلوم ہے؟ 6 سال کا بچہ ہمارے گلیوں میں کھیلتا ہے، گھروں میں کھیلتا ہے، کودتا ہے، اس کے پاس کتنی عقلیں ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا یہ بھی بندے وہ بھی بندہ، لیکن بندے برابر نہیں ہوتے. جن کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے جن کی سوچ کو، جن کی فکر کو ایسی مبارک عطا فرمائے، وہ بچہ کیسا مقام و مرتبہ لے جائے گا. اب غور کریں، جب آپ کی عمر 16 سال ہوئی، آپ کے والد سلطان ابراہیم کا انتقال ہوا. تو آپ سلطان ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کیونکہ بڑے بھائی تھے سید اشرف، کہ بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا. آپ سمنان کے بادشاہ گزرے سید اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی بادشاہی کا تاج رکھا اور آپ بادشاہ بھی بنے، لیکن اپنی عبادت میں کوئی کمی آنے نہیں دیا. بولے نا سبحان اللہ. آپ 22 سال تک، یعنی 18 سال کی عمر سے لے کر 22 یا 25 سال کی عمر تک تخت و تاج سنبھالتے رہے. اور جب 25 سال آپ کی عمر ہو گئی، ایک دن ماں سے آ کر کہا کہ ماں بس یہ تخت و تاج سنبھال رہا ہو نا، یہ صرف آپ کو کے لیے سنبھال رہا ہو. اب میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ تخت و تاج سنبھالو، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں، آپ مجھے اجازت دیجئے. ماں بھی تو ماں تھی، سیدہ تھی. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتی ہوں، اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی جگہ بادشاہ بناؤ. اور تمہارا دل کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے لکھو. کیونکہ مخدوم اشرف سمنانی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بادشاہت کے لیے نہیں بنایا تھا، اصل میں ان کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کو توحید اور عشق رسول کا جام پلانا تھا. وہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخدوم اشرف کو پیدا فرمایا تھا، اور وہ کام آپ نے کر بتایا. آپ کی ذات سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں نے توحید کا جام بھی پیا، اسلام بھی قبول کیا اور رسالت عشق رسول میں زندگی گزاری. تب بھی آپ کا فیض جاری تھا. خدا کی عزت و جلال کی قسم، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے. میں بتاؤں گا آگے چل کر. سید اشرف مخدوم سمنانی نے ماں کی اجازت لے کر اپنے چھوٹے بھائی کو بادشاہت دے دی، اور وہاں سے جب نکلے تو ماں نے کہا تو بادشاہ کا بیٹا ہے، تنہا نہیں جائے گا، 40,000 یا 30,000 فوج کو ساتھ دے کر بھیجا. حضرت مخدوم سمنانی ایک حد تک خاموش رہے ماں کا حکم مانتے ہوئے. اور جب آپ شہر کے باہر نکلے، فوج کو کہا کہ اب مجھے فوج کی ضرورت نہیں، واپس جاؤ. ساری فوج کو واپس بھیجایا اور ساتھ میں 2 غلاموں کو لے کر آپ سیدھا جو ہے ایران کے علاقے سمنان سے نکل کر، ذرا غور سے سننا بچوں، ایک اللہ کے ولی کا بیو ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ایمان آپ کو پتا چلے گا، اس سے آپ کو اسلام آپ کو پتا چلے گا. ولیاء یہ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ایسے ہوتے ہیں. گانجے مارنے والوں کو دیکھ کر تم دھوکہ مت کھاؤ، یہ سگریٹیں پینے والوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو دیکھ کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب مت کرو. یہ بدبخت لوگ جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، اولیاء کا نام معاذاللہ بدنام کر رہے ہیں، لیکن اولیاء کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے اس عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. لہٰذا ان لوگوں کو دیکھ کر یہ ولی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتی. ولی کون ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جن کے بارے میں غریب نواز نے 300 سال پہلے کہہ دیا تھا، مخدوم اشرف ہمارا وہ مرید ہے جو ہمارے سلسلے کو سب سے آگے زیادہ بڑھائے گا. جن کو 800 سال پہلے محی الدین ابن عربی نے فرمایا تھا کہ اب مخدوم اشرف نامی ایک بزرگ ہوگے جو ولیوں کا سردار ہوگا، غوث کے مقام پر جائے گا. یہ مخدوم اشرف سمنانی سلطنت کو چھوڑا، بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ سلطنت کو چھوڑا اور چھوڑ کر سیدھا سمنان سے نکلے اور نکل کر اچ شریف آئے، جو ایک علاقہ ہے اچ، جو پاکستان کا علاقہ ہے. وہاں آپ آئے، وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. یہ سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر گھرانے کے بزرگ حضرت سیدنا عبد الوحید بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب ثنا ثنابی شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ان کا عقل حیران ہو جاتی ہے. خیر، اس شریف میں مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر آئے اور 3 دن تک آپ کے پاس رہے.
اور آپ کے پاس رہے. اس کے بعد جو ہے اچھا جب آپ ایران سے نکلے تھے نا، ایران سے نکلے تھے 25 سال کی عمر میں، نکلنے سے پہلے آپ بخارا گئے، نشاپور گئے، سب جگہ جا کر بڑے بڑے علماء سے پہلے علم سیکھا. بولو نا سبحان اللہ. کیا سیکھا؟ بولو نا سو مل کے کیا سیکھا؟ یعنی سارے علم دین کو سیکھا. 6 سال کی عمر میں تو حافظ قرآن ہو گئے تھے. 25 سال کی عمر میں وہاں سے نکال کر اچ شریف سے آنے سے پہلے سارے علماء سے مل کر اور علم حاصل کرا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں رہتا. بولو نا سبحان اللہ. جاہلوں کو ولی مت سمجھا کرے آپ. شراب پینے والے، گانجا پینے والے اور جو ہے لمبے لمبے بال رکھنے والے، نہ ان کو حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، ایسوں کو دیکھ کر آپ ولی مت سمجھے. ولی ایسے ہوتے ہیں جو علم دین حاصل کر کر، اب میں آپ کے بتاؤں گا، علم حاصل کر کر مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے نکلے اور اچ شریف آئے اور 3 دن تک جو ہے نا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہے. بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کی 3 دن رہنے کے بعد ایک دن آپ نے فرمایا کہ بیٹا مخدوم، نام اصل سید اشرف تھا، کہا اشرف تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے، تم کو جس در سے فیض ملنے والا ہے وہ در جو ہے نا پنڈوا میں ہے. پنڈوا میں جاؤ، مخدوم علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بن جاؤ. پانڈوا آج بھی بہار کا علاقہ ہے جس کو پنڈوا شریف کہتے ہیں. PANDA پنڈوا. پنڈوا شریف جہاں بہار میں ہے، آپ جائیے گوگل میں سرچ کریے، بہار میں علاقہ آج بھی ہے، نام بھی پنڈوا. پنڈوا شریف کیونکہ آپ کے پیر تھے، آپ اچ شریف لاہور میں تھے، وہاں سے آپ سید اشرف سمنانی نکلے اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے. کئی دن کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. راستے میں کئی لوگوں سے نے آپ کے ذریعے اسلام قبول کیا. یہ فیض مرید بننے سے پہلے سید اشرف کا یہ مقام و مرتبہ تھا. اور آپ جب ادھر سے آئے، ادھر آپ کے پیر و مرشد اپنی خانقاہ میں بے چین نظر آتے ہیں. مریدین پوچھتے حضور یہ ہوتے ہیں پیری مرید، ابھی مرید ملے آئے نہیں، ادھر بے چین ہو رہے ہیں، آئے نہیں بے چین ہو رہے ہیں. اور کہا کہ حضور بے چین کیوں ہے؟ فرما دوست کی خوشبو آ رہی ہے، دوست آنے والا ہے، اس کی خوشبو مجھے مہک رہی ہے. اب لہٰذا پنڈوا شریف جب آپ بہار کا علاقہ آئے، جب بہار کے علاقے میں قریب پہنچے، حضرت شیخ علاء الدین مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، اپنے مریدوں کو کہا اٹھو سواریاں باندھو، جس دوست کی مجھے تلاش تھی وہ دوست آ رہا ہے. ایک سواری لے کر وہ کچھ دور شہر کے باہر جا کر ٹھہر گئے اور سید اشرف سمنانی وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. سید اشرف سمنانی وہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. قریب آنا تھا، پیر و مرشد نے استقبال کیا، آپ کو سواری پر بٹھایا. مریدوں نے کہا حضور آپ جس کو سواری پر بٹھا رہے ہیں یہ کون ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو پیر و مرشد کہتے ہیں، مخدوم علاء الدین کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس کے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا سید اشرف آ رہے ہیں، سید اشرف آ رہے ہیں، وہ آپ سے فیض لینا چاہتے ہیں. آنے سے پہلے خضر علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں خانقاہ میں کہ مخدوم علاء الدین تمہارے پاس ایک ایسا مرید، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو آپ کا مرید ہوگا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے گا. لہٰذا آپ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں اور سید اشرف کو اپنے خانقاہ سے دور جا کر راستے سے ریسیو کر کر خانقاہ میں لے کر آتے ہیں اور پیر و مرشد کے ادب سے بیٹھتے. آپ نے ان کو مرید کیا. مرید کرنے کے بعد حضرت مخدوم علاء الدین کی عادت تھی کہ اپنے مریدوں سے مجاہدہ کراتے. خانقاہ میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا مرید بن جاؤ اس کے بعد جاؤ بیٹا سال میں ایک بار نظر آؤ یا فاتحہ میں آؤ یا تم نماز نہ کو پڑھو سو میں دیکھ لیتا ہوں. یہ کوئی پیر نہیں ہے. حضرت مخدوم علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی ان کا مرید بنتا تو آپ اپنی خانقاہ میں رکا کر اس سے مجاہدہ کراتے تھے. مجاہدہ کس کو کہتے جانتے آپ؟ ایسی محنت، ایسی سخاوت کرنا کہ نماز تو چھوڑے آپ، یہ تو ضروری ہے فرض سنت نفل یہ تو ضروری ہے، تہجد یہ تو ضروری ہے اولیاء اللہ کے نظر میں. اس کے علاوہ بھی ایسے کام کراتے تھے جس کے ذریعے سے مرید کا دل صاف ہو جاتا تھا. بولے نا سبحان اللہ. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ دل. خود مخدوم علاء الدین نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا مجاہدہ کرایا تھا. بیٹے کو کہا تھا بیٹا جاؤ جنگل جانا، پھر جنگل جانا، لکڑیاں توڑ کر لاؤ اور لا کر پکوان کرنا اور غریبوں کو کھلانا.
اولیاء اللہ کے آستانوں میں خانقاہوں میں رہنے والا باورچی بھی تہجد گزار ہوتا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ خانقاہیں ہیں یار، کس کو خانقاہ سمجھ رہے آپ؟ کن کے پیچھے آپ بھاگنا چاہتے ہیں؟ خانقاہوں میں مرید بنا کر صرف تعویذ کے لیے نہیں، صرف فریضے کے لیے نہیں، مجاہدہ ایسا کراتے تھے تاکہ ان کی گندگی ختم ہو اور ان کے دل آئینہ بنے اور معرفت الہی کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا جو اپنے بیٹے سے ایسا مجاہدہ کراتے ہو، خود کے بیٹے سے کہ جنگل سے لکڑی لانا اور توڑ کر پکوان کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ آپ کے بیٹے کی ڈیوٹی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کے بیٹے سے آپ نے یہاں تک کہ یہ کام لیا کہ جا کر جو ہے نا، جو غریب بوڑھے لوگ پانی سیننے آ رہے ہیں، تم خود پانی کو سینو باڈی سے، اور جو حصہ کچا ہے وہاں تک لے جا کر دو تاکہ ان کا پیر پھسلے نہ۔ ان کو سوکھے میں کھڑا ہو، تم پانی سین کر لا کر دو۔ تب ایسا مجاہدہ کراتے تھے نا، تب اللہ والوں کے دلوں کا ایسا پاک ستھرا ہوتا تھا، پھر ان کے دل سے اکڑ نکل جاتا تھا، تکبر نکل جاتا تھا، حسد نکل جاتا تھا، غیبت نکل جاتا تھا۔ خانقاہوں میں یہ کام دیا کرتے تھے مریدوں کو اپنے مرشد کہ یہ کام کرا کرو تاکہ تمہارا اکڑ نکلے، تمہارا غرور نکلے، تمہاری گندی عادتیں نکلے۔ تو خانقاہوں میں کام دینا یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کام رہا ہے۔ خود غریب نواز کہتے ہیں میں 20 سال تک، بولو رسول اللہ، خود غریب نواز کہتے ہیں میں 20 سال تک اپنے پیر کا بچھونا اور بستر سر پر لے کر پھرتا تھا۔ جہاں پیر جاتے میرے ڈیوٹی تھی ان کے بستر کو سنبھالنے کی۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں اپنی کتاب انیس الارواح میں، غریب نواز کہہ رہے ہیں تو خانقاہوں میں مرید سے اس لیے کام لیا جاتا تھا تاکہ سینہ نرم ہو جائے، دل نرم ہو جائے۔ یہ کام مریدوں کو خوش نصیب ہے جو لوگ یہ خانقاہوں میں کام کر کے ان کے دلوں کو نرم کیا جاتا تھا۔ خیر مخدوم اشرف سمنانی کو جب مرید کر لیا گیا، آپ نے کہا مرشد سے حضور مجھے بھی کچھ کام دے دیجیے۔ کہا بیٹا تم سید ہو، اور کام بھی اس سے لینا جاتا ہے جو ہمارے پاس میلا دل لے کر آتا ہے۔ کام ہم اس سے کراتے ہیں جو ہمارے پاس دل کو میلا کر کر آتا ہے۔ تمہارا دل پہلے سے صاف ہے، ارے تمہارے آنے سے پہلے 70 بار خضر علیہ السلام نے تمہارے آنے کے بارے میں بشارت دی ہے، اب میں تمہیں کیا کام دوں؟ پھر بھی سید اشرف مخدوم سمنانی اپنے پیر کی خانقاہ میں جھاڑو مارا کرتے، بولے نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک حجرہ، ایک کمرہ دے دیا تھا۔ 6 سال تک مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کو ایسا نوازا پیر و مرشد نے، ایسا علم و عرفان کی باتیں سکھائی، ایسا تصوف سکھایا، ایسے طریقت کی باتیں سکھائی کہ اب آپ جب کامل اور اکمل ہو گئے، ایک دن پیر و مرشد نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے اشرف کو بلا کر لاؤ۔ ایک مرید آیا کمرے کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا، بولے کون؟ کہا مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو مرشد بلا رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ آپ فوری اٹھے اور کپڑے پہنے، کمر بند باندھ رہے تھے۔ یہ کپڑا نا کمر پہ اولیاء اللہ کرام باندھتے تھے، اس کو کمر بند کہتے ہیں تاکہ نفس جو ہے نا یہاں ہوتا ہے بمبی کے نیچے، اور اولیاء کرام کپڑا اس لیے یہاں باندھتے تھے کہ جب اس کو کس کے باندھا جائے نا تو گندے وسوسے نہیں آتے۔ یہ بننے کا ایک وجہ بتا رہا ہوں، جب کمر بند باندھتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مشائخ کمر پہ کپڑا مضبوطی سے باندھتے ہیں، یہ بزرگوں کو اس لیے باندھا کرتے تھے کہ یہاں باندھو تو یہ قدرت کا ایک عجیب کرم ہے کہ جیسا آپ باندھیں گے آپ کو گندے وسوسے نہیں آئیں گے، غلط خیال نہیں آئیں گے۔ تو آپ کمر بند باندھ رہے تھے، تیرے مرشد خود آئے، کہا اشرف کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کمر بند باندھ رہا ہوں۔ وہ کس کے باندھنا، کس کے باندھنا؟ کہا جو حکم مرشد، یعنی اشارہ دے دیا کہ اب تم ایسا باندھو، اب میں تمہارا نکاح نہیں کرنا چاہوں گا، تمہیں شادی کرنے کا نہیں ہے۔ تو جب مرشد سے پوچھا حضور جب میں شادی نہیں کروں گا تو پھر میرا کام آگے کون بڑھائے گا، نسلیں آگے کہاں بڑھیں گی؟ فرمایا وہ ہم پر چھوڑ دو، تمہارے خالہ کا ایک بیٹا ہوگا، خالہ زاد بھائی بہن کا بیٹا ہوگا، اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس کے بعد نوازش کرنے کے بعد پیر و مرشد سے اجازت لے کر اب آپ باہر نکلے، آپ آئے مظفر آباد میں، یہ بھی یو پی کا علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مظفر آباد میں آپ آئے۔ اب مخدوم سمنانی کی عادت ہوتی تھی جہاں بھی آپ جاتے نا تو اس علاقے کی مسجد میں آپ رکا کرتے تھے، خود بادشاہ ایک مسجد میں آپ رکا کرتے تھے۔ سید اشرف مسجد میں گئے اور جا کر، کیونکہ آپ کے قافلے میں بہت سے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے اور کچھ اونٹ گھوڑے بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ مسجد میں گئے، مسجد کے صحن کے اندر اپنے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو باندھا۔ اب پورے علاقے میں مشہور ہو گیا مظفر آباد میں، ایک علاقے میں ایک درویش آیا ہے، ساتھ میں گھوڑے بھی لایا ہے، اونٹ بھی لایا ہے، اور مسجد کے صحن کے اندر لے جا کر باندھا ہے۔ لہٰذا سارے لوگ دیکھنے آئے کہ یہ کیسا درویش ہے کہ جانوروں کو مسجد کے صحن میں باندھا ہے۔ اور یہ سوال کرنے کے لیے لوگ آئے اور اس مسجد میں داخل ہوئے۔
اچانک مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ بیٹھے تھے، ایک جانور کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے اس کو پیشاب آ رہا ہے، اس کو باہر لے جاؤ۔ بولنا سبحان اللہ۔ مرید اٹھا، اونٹ کو باہر لے گیا، اونٹ باہر پیشاب۔ پھر آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے نا، یہ اس کو جو ہے نا لید آ رہی ہے، اس کو باہر لے جاؤ، یہ گھوڑا ہم سے کہہ رہا ہے۔ جانور خود کہتے تھے حضور ہمیں یہ آ رہا ہے، ہمیں یہ آ رہا ہے، تو جانور کو باہر لے آتے، وہ مسجد کے باہر فارغ ہوتے، پھر اندر لے آتے۔ مخدوم اشرف سمنانی لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم مسافر لوگ ہیں اور ہمارے جانور کہیں چوری نہ ہو جائے، اس لیے ہم مسجد کے صحن میں باندھا ہے، اور مسجد اس وقت ناپاک ہوگی جب یہ پیشاب یا پیخانہ کریں گے، لیکن یہ ہمارے جانور ہے، یہ آنے سے پہلے ہمیں بول دیتے ہیں، ہم مرید کو کہہ کر ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ بولنا سبحان اللہ۔ جن سے اولیاء کرام وہ جن سے جانور بات کرتے ہو، وہ سید اشرف مخدوم سمنانی کی ایک کرامت اتنی مشہور ہوئی، مظفر آباد سے کئی کافر آ کر مسلمان ہوئے، کئی لوگ آ کر توبہ کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے، ان کا کام ہواؤں میں اڑنا نہیں، پانی پہ چلنا نہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا پتہ بتانا، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ کئی لوگ آئے اور یہاں تک کہ کچھ ہر دور میں چھچورے لوگ تو ہوتے ہیں، اللہ والوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حلت الاولیاء کتاب کا نام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حلت الاولیاء میں بھی حدیث پاک کو لکھا۔ اور کیا اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولیوں سے دشمنی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سید اشرف مخدوم سمنانی جب مظفر آباد کی اس مسجد میں بیٹھے، لوگ آنے لگے، دین سیکھنے لگے، کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، تو ہر دور میں حاسدین رہتے ہیں۔ ایک لوگوں نے کہا یہ تو بڑا حاسد، یہ آدمی کو اس کا ہم مذاق بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا ایک جنازہ بناؤ۔ ایک آدمی کو کہا کہ تو ہمارا دوست ہے نا بھائی، تو جنازے میں لیٹ جا، جیسے ہی حضرت جنازہ پڑھاؤ بولیں گے حضرت کو، جنازہ پڑھانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آواز دیں گے تو اٹھ کر ہنسنے لگ جانا۔ مخدوم سمنانی کے پاس جنازہ لے گیا، زندہ آدمی کو لٹا کر، جنازہ بنا کر زندہ ڈولا میں لٹا کر، کہا کہ چلو ان کو مذاق بنائیں گے۔ گئے اور جا کر کہا کہ اگر آپ ہمارے حضرت ہمارے جنازہ پڑھا دیجیے، ولیوں سے مذاق نہیں کرنا، ان کو زمانہ نہیں، اللہ کے جو نیک محبوب بندے ہیں ان کے پاس دل صاف لے کر آنا، عقیدہ صاف لے کر آنا۔ یاد رکھے یہ اللہ والے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ان سے دشمنی، ان کا مذاق، ایمان بھی برباد ہوتا ہے، عقیدہ بھی برباد ہوتا ہے۔ سید اشرف مخدوم سمنانی نے فرمایا غور سے سنو، کیا کہتے پڑھاؤں نوازہ؟ فرمایا حضور پڑھائیے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، اب پیچھے سے لوگ کھڑے تماشا دیکھ لے کہ چلو اب آواز دیں گے اٹھے گا، اب اٹھتا جیسے ہی اب اللہ اکبر کہا وہ حقیقت میں مر گئے۔ مذاق کرنے آئے تھے، مرا حقیقت میں۔ لوگ چیخنے لگے حضور ہم تو آپ کو مذاق بنانے آئے تھے۔ کہاں اللہ والوں کو چھیڑنا نہیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں کرتے پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، یہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، لہٰذا لوگ وہاں سے نکلے۔ یہ واقعہ بھی مظفر آباد میں مشہور ہو گیا، لوگ اور بڑے اتنے بڑے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام خود ملاقات کے لیے آنے لگے، اور خود آپ سے ملاقات کرتے کرتے بہت سے لوگوں نے، یہاں تک کہ مظفر آباد کے ایک علاقے میں وہاں سے آپ نکلے جونپور ہے، جونپور یہ بھی یو پی کا علاقہ ہے، وہاں آ کر آپ بیٹھے تو وہاں پر بہت بڑے بزرگ تھے، سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، مولانا تھے۔ انہوں نے میں کیوں اٹھ رہے آ رہا ہوں، یہ بچے اٹھ رہے دیکھتے رہو، آپ لوگ سامنے نظر رکھیے۔ بالکل میں ختم کے قریب آ رہا ہوں، لیکن میرے ایک جملے کو بتایا اولیاء کرام کیسے لاکھوں کروڑوں دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آپ ایک ایک بات پر غور فرماتے رہے۔ آپ جونپور آئے، وہاں آپ آ کر مسجد میں رہے نا، تو سید کبیر الدین فرماتے میں مرید بننے کی بڑی تلاش میں تھا، کس کا مرید بنو؟ تو خواب میں مجھے ایک بزرگ کا چہرہ دکھایا تھا، تو میں وہ خواب دیکھا تو جونپور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام چراغ علی شاہ تھا۔ میں ان کی محفل میں گیا، جب محفل میں گیا تو دیکھا کہ یہ بزرگ وہ نہیں ہے جو میں نے خواب میں دیکھا۔ خیر میں ان کو محفل میں بیٹھا رہا، اتنے میں سید اشرف سمنانی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ میں ان کی محفل میں گیا تو میں نے دیکھتے پہچان لیا کہ یہی وہ بزرگ ہے۔
جن سے خواب میں بتا کے کہ تم ان کے مرید بننا. اب سید کبیر ان کے مرید بنے. یہ چراغ ہند یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی. ان کو جب معلوم ہوا کہ ایک مولانا مجھ سے مرید بننے آئے تھے لیکن چلے گئے اشرف کے پاس, سید اشرف کے پاس, وہاں ان کے مرید بن گئے. تو ولیاء پہلے تو اولیاء اکرام لڑتے نہیں آپس میں, ان میں مقابلہ, لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے مقابلہ, کبھی ہو جاتا ہے. حضرت غوث اعظم کے دور میں جب غوث اعظم نے ممبر پہ ٹھہر کر فرمایا تھا نا, میرا یہ ختم سارے ولیوں کے گردنوں پر, سب نے سر جھکایا, ایک ولی نہیں جھکایا. انہوں نے کہا میں کیوں جھکاؤں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا اگر تم نہیں جھکاؤ گے تو تمہاری گردنوں پر خنزیر رہیں گے, تمہاری گردن پر سور رہیں گے. اب دیکھا دیکھنے والوں نے, اللہ پاک نے ان کی ولایت چھین لی تھی اور وہ ایسے ایک عیسائی کے پاگل میں, عیسائی عورت کے محبت میں پاگل ہو گئے تھے کہ اس کے خاطر گردن پر جو ہے نا خنزیر بٹھایا کرتے تھے. بعد میں یہ اور بات ہے, ان کی اس غلطی کو اللہ نے معاف کیا, غوث اعظم نے بھی معاف کیا. یہ اور بات ہے, کبھی مقابلے ہو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ, ایک بہت بڑے بزرگ حضرت جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیر پر بیٹھ کے غوث اعظم سے ملنے آئے تھے. بولے غوث اعظم ہے تو کیا میں شیر پر بیٹھ, اور فرمایا تھا کہ دیکھو غوث اعظم کو کہنا میرا شیر جو ہے نا ایک بیل کو کھاتا ہے, جب میں ملنے آؤں نا غوث اعظم سے کہو کہ ایک بیل الگ سے رکھ دے, کیونکہ شیر کی غذا ہے, میری غذا الگ ہے. غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو. ان کے لیے بیل رکھ دیا گیا. شیر کو آپ نے اشارہ دیا جا کر کھا لے, یہ تیری غذا ہے. لیکن غوث اعظم کی خانقاہ کے باہر کتا بیٹھا رہتا تھا جو غوث اعظم کے بھیگے ہوئے ہڈیاں کھاتا تھا. اس کتے نے جب دیکھا نا کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں بیل ہے, شیر ان کو کھانا جا رہا ہے, تو غوث اعظم کی خانقاہ کے باہر رہنے والے کتے نے اس بیل کو پھاڑ دیا تھا, شیر کو پھاڑ دیا تھا. بولا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کتے نے شیر پر حملہ کیا, شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دبانے سے کیا دبے یا غوث جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. وہ دبانے سے کیا دبے یا غوث جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. شیر کو خاطر میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا, شیر کو خاطر میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا. وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے ختم آلہ تیرا. لہذا کبھی ولیوں میں ہو جاتا ہے ایسا, ورنہ ولیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہو, جھگڑا نہیں ہوتا. اب چراغ ہند جو تھے وہ مظفر پور آنا کے جون پور میں سید اشرف ٹھہرے. پیر و مرشد نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی, کچھ دن کے لیے آپ وہاں ٹھہرے تھے, وہاں سے آپ کو اور آگے جانا تھا. لہٰذا جون پور میں جب وہ بہت بڑے مولانا سید اشرف مخدوم سمنانی کے مرید ہو گئے تو ان کو جلال آیا, بولے یہ ہمارے مرید ہونے آئے تھے. لہٰذا ایک دن مسجد میں بیٹھ کر ذکر ہو رہا ہے, ذکر الہی کر رہے ہیں, تو اچانک اس بزرگ نے چراغ علی نے جلال بھری نظر ڈال دی. نظر ڈالنا تھا پھر پوری مسجد میں گرمی پھیل گئی. اب جب گرمی حد سے زیادہ بڑی, ایک ایک مرید نکلنا شروع کر. مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہ یہ گرمی جو ہے نا چراغ ہند کی لگائی ہوئی گرمی ہے, اور یہ گرمی کو میں یوں بجھا سکتا ہوں. یہ غوث تھے نا, سید بھی تھے, اس چراغ علی سید علی تھے, یہ سید بھی تھے. سید اشرف نے کہا پانی لیا اور پانی پھینکا. اب دیکھیں مسجد میں ایک قطرہ پانی ڈالنا تھا, ادھر چراغ علی شاہ بوڑی میں خود بخود گر گئے اور ڈوبنے لگے. جب ڈوبنے لگے تو انہوں نے اپنے پیروں کو آواز دی کہ حضور بچائیے, اپنے مشائخ کو آواز دی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی مدد کے لیے پکارا کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے. اتنا کہنا تھا, خود رسول پاک بھی ظاہر ہوئے اور فرمایا میرا بیٹا اشرف آیا اور تمہیں تکلیف کیوں, جبکہ وہ مہمان ہے, کچھ دن کے لیے یہاں پر آیا ہے, تکلیف تو تمہیں رہنے ہی ہونا چاہیے تھا, تم تکلیف کیسے تم نے کی ہے. لہٰذا سید چراغ علی نے معافی مانگی, اس کے بعد سید اشرف نے بھی معاف کیا اور سب معاملہ ٹھنڈا ہوا. کچھ دن وہاں رہ کر لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ نے مرید بھی کیا, کئی کافر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے. ہاں یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا نام. بزرگوں کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مرید بنا کر جیبوں میں نظر نہیں رکھتے کہ کون سا مرید مجھے بڑا نظرانہ نہ کر دے, چلو میں اس کو جو ہے نا واہ واہ کروں, وہ حرام کام کرے, ناجائز کام کرے, شراب پیے, کچھ بھی کرے, بس نظرانہ دیتے رہو, پیر کو خوش کرتے رہو. ایسا نہیں ہوتا. مرشد تو وہ ہوتا ہے جو ہر مرید کے ہر کام پر نظر رکھتا ہے, ہر کام پر نظر رکھتا ہے, اس کے گندی عادتوں کو باہر نکالتا ہے, اچھی عادتوں کے اندر داخل فرماتا ہے. یہ مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ پھرتے پھرتے آپ بغداد بھی گئے,
فلسطین بھی گئے، ملک روم بھی گئے، بہت آپ نے سفر کیا، اور جہاں سید اشرف سمنانی جاتے تھے وہاں پر مریدوں کا، چاہنے والوں کا منظر لگ جاتا تھا۔ آپ فلسطین کی جامع مسجد میں تھے، فلسطین میں جامع مسجد میں آپ تھے، بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے آئے، تو ایک عورت روتے ہوئے آئی، آ کر کہنے لگی حضور کرم فرمائیے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا مر گیا، میں تو ہوں بیوہ، شوہر کا تو انتقال پہلے ہو گیا تھا، اب بیٹا بھی مر گیا ہے، اب آپ کے پاس آئے ہو نا، بچے کو زندہ لے کر جاؤ گے۔ کہا مائی تقدیر الہی یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ تیرا بیٹا انتقال کر جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ یہ نہیں ہاں ہم کر لیں گے، عاجزی پہلے بتاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ تو وہ عورت بڑے عقیدت مند تھی، عقیدہ جتنا مضبوط ہو تو فیض ملتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی حضور یہاں سے جاؤ گی تو بچے کو زندہ لے کر جاؤ گی، ورنہ خود بھی جان دے دو گی، جب بچہ نہیں رہا تو میری زندگی کا کیا فائدہ، خود بھی جان دے دو گی، لیکن جاؤں گی تو بچے کو لے کر زندہ جاؤں گی، ورنہ دونوں کی لاش یہاں سے نکلے گی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی بات پر آپ کا جلال بڑھا، قریب گئے اور قریب جا کر کہا قم باذن اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اچانک بچہ زندہ ہو جاتا ہے، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس لیے کیا خوب کہا کسی کہنے والے، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ واقعہ فلسطین میں اتنا مشہور ہوا، فلسطین کے عرب لوگ آ کے مرید ہونے لگے۔ آپ کچھ دن وہاں سے رہے، پھر پھرتے پھرتے مرشد کی یاد آ گئی، آپ پھر پانڈوا شریف جانے لگے۔ راستے میں ایک آتا علاقہ نندا شریف، بہار میں، نندا اس کو کہتے ہیں، نندا NANDA، نندا، آپ ہمارے مار کر دیکھیں نندا شریف، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہے، نام ان کا حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نام یاد رکھے، سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ منیری آپ کا علاقہ ہے۔ اچھا یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری، اتنے بڑے یہ بزرگ ہیں کہ آج بھی اگر مرگی کی بیماری ہو تو جو لوگ فکس آتے ہیں آپ گر جاتے ہیں نا، ان کا نام لے کر کان میں پھونکو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ خود اتنے بڑے بزرگ ہیں سید شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ان کے انتقال کا وقت تھا اور یہاں سے مخدوم اشرف وہاں سے ان کے سامنے سے جانا تھا، مخدوم اشرف وہاں سے جانا تھا، تو آپ نے مریدوں کو بلایا، مریدوں کو بلا کر فرمایا یحییٰ شرف الدین یحییٰ منیری نے، دیکھو اب میں کچھ دیر میں جانے والا ہوں، لیکن میرا جنازہ تم نہیں پڑھانا۔ مریدوں نے کہا حضور پھر کون پڑھا ہے؟ کہا ایک سید آ رہا ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، ایک سید اشرف آ رہا ہے، وہ جو ہے نا وہ مرید بنائے گا، وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حلیہ بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا، کون سے کپڑے پہنا ہوا ہے، چہرہ کیسا ہے اور چادر کون سی ہے، لہٰذا یہ کہہ کر آپ کا یہاں انتقال ہوا۔ اب مریدین جنازے کو تیار کر کر دیکھ رہے ہیں، کچھ دور سے قافلہ آیا، جیسا مرشد نے حلیہ بتایا تھا سید اشرف اسی حلیے سے آ رہے ہیں، وہی لباس ہے، کھاندے پر وہی پیلی چادر گری ہوئی ہے، آئے، آ کر سارے مریدوں نے گھر کر کہا حضور آئیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سید اشرف نے کہا بات کیا ہے؟ کہا ہمارے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے وصیت کی ہے کہ آپ ہی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، وہ آپ ہی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ غور کرے سید شرف الدین یحییٰ منیری کوئی اتنے بڑے بزرگ ہے، نالندہ شریف میں سارے بہاری لوگ جن کو اپنے اجمیر مانتے ہیں، آج بھی لاکھوں کروڑوں کا مجمع وہاں رہتا ہے، وہ سید شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں میرا جنازہ پڑھانا تو مخدوم سمنانی پڑھانے کا ہے۔ بولو سبحان اللہ، کیا میرے مخدوم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ آئے، نماز جنازہ پڑھایا، تدفین کر دیا، جیسا دفن کیے مرحوم ہٹے تو خبر سے سید شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ باہر آ گیا۔ بولو یا سبحان اللہ، اللہ والوں کو ہرگز نہ چھیڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھے، دفنانے کے بعد خبر سے ہاتھ باہر آیا، سارے مریدین پریشان، حضور بات کیا ہے؟ سید اشرف مخدوم سمنانی نے آنکھ بند کر بات فرما، دیکھو تمہارے پیر سے میں نے بات کی ہے، تمہارے پیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ تبرکات اپنے مریدوں کو دیا تھا اور یہ وصیت دی کہ جب میرا انتقال ہونا تو میری قبر میں اس تبرکات کو رکھ دینا۔ ان لوگوں نے وہ تبرکات رکھا نہیں اور اس لیے میں نے ہاتھ باہر لکھا، لاؤ میرا تبرکات واپس کرو۔ بولنا سبحان اللہ، کیا اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔
یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تبرکات ہاتھ میں دیے گئے، خبر میں ہاتھ واپس چلا گیا۔ آج بھی نالندہ میں آرام فرمانے والے سید شرف الدین یحییٰ منیری، بہار کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا اجمیر ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن وہ بھی سید اشرف مخدوم سمنانی کو کہتے ہیں آپ جنازہ پڑھائے، سبحان اللہ۔ آپ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے۔ ایک دن پیر کو جو واقعی مرید ہوتا ہے نا، پیر کو یہ لقب ضرور دیتے تھے۔ ایک دن جو ہے نا پیر مجھے سوچنے لگے میرے اشرف کو میں لقب کیا دوں؟ نام تو سید اشرف تھا نا، کوئی ایسا نام دوں جس سے لوگ پہچانے، کون سا لقب دوں؟ یہ سوچ ہی رہے تھے، تہجد کا وقت تھا۔ پیر و مرشد کہتے ہیں دیواروں سے، گھر کے پردوں سے، دروازوں سے آواز آنے لگی جہانگیر، جہانگیر، بولو سبحان اللہ۔ جہانگیر کا لقب دے، جہانگیر کہتے ہیں، جہانگیر کا معنی یہ ہے، آپ نے نام سنا جہانگیر پیر اولیاء، جہانگیر کا معنی، جہانگیر اس کو کہتے ہیں جو پوری دنیا کا سیر کر آتا ہے دور دور۔ اور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ صرف ہندوستانی نہیں، آپ کا فیض بغداد میں تھا، عراق میں تھا، ایران میں تھا، سنان میں تھا، یمن میں تھا، نشاپور میں تھا، فلسطین میں تھا، دمشق میں تھا، مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا۔ جہاں آپ جاتے تھے وہاں لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ میں مرید بھی ہوتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جہانگیر کا لقب ملا، پیر و مرشد نے دیا، اس لیے آپ کا نام سید اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ لقب دے کر فرمایا آؤ بیٹا اب تمہیں روح آباد جانا ہے، وہاں تمہارا مزار بنے گا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں جہاں مزار بنے گا تینوں جانب پانی رہے گا، بیچ میں تمہارا مزار بنا جائے گا۔ آج بھی روح آباد کھچوچا شریف میں جو یو پی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں تینوں طرف پانی ہے، بیچ میں مخدوم سمنانی کا مزار ہے۔ لہٰذا پیر و مرشد نے پنڈوا میں کہا یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اب آپ جائیے، اب وہاں پر آئے جہاں آپ کا مزار اس وقت بنا ہوا ہے نا، جس جگہ پر، وہ جگہ پر جادوگروں کا قبضہ تھا، سارے جادوگروں کا۔ اب مخدوم سمنانی نے فرمایا پیر نے کہا تھا اسی جگہ پر ہمارا مزار بنے گا، اب یہاں بنے گا۔ تو گاؤں کے لوگ آگے آ کر کہنے لگے حضور یہ جو جادوگر ہے 500 آدمیوں کے ساتھ، اس کے اتنا بڑا وہ جادوگر تھا، اس کے 500 چیلے تھے، کتنے؟ 500 چیلے اس کے تھے، اور وہ اتنا خطرناک جادوگر تھا کہ اس علاقے کے سارے گاؤں کے لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لہٰذا آپ وہاں پر گئے، فرمایا ہمارا مزار نہیں بنے گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے 500 چیلے ہیں، یہاں قبضہ کرا ہوا ہے۔ تو آپ کیا فرمایا؟ تو کیا ہوا، ہم اس کو ہٹائیں گے؟ جب آپ گاؤں گئے تھے نا روح آباد میں، وہاں پر ایک آدمی آپ سے مرید ہوا تھا، مرید بن کر ایک ہی دن ہوا تھا، کتنے دن؟ ایک ہی دن میں۔ فرمایا تو جا کر خالی کرا۔ بولے حضور یہ میں پہلا، آپ ایک ہی دن مرید بن کر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ فرمایا یہ ڈنڈا لے لے میرا، جا۔ اب گئے اور جا کر کہا چلو یہاں سے نکلو، پیر نے کہا کہ ہمارا مزار یہاں، ہمارے پیر کا مزار یہاں بنے گا۔ وہ جادوگر کہنے کا واہ چھوٹے سے ہمارے سامنے بڑا ہوا علاقے کا گاؤں کا آدمی ہے، ہماری طاقت کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم جادوگر ہیں، تو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ بولے ہاں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، فرمایا ہاں کروں گا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جادوگروں نے جادو سے چونٹیوں کو بھیجا، لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں آ رہے ہیں۔ یہ مرید پیچھے ہٹا اور ڈنڈے کو دے کر اشارہ کیا، سارے چونٹیاں گئے۔ پھر انہوں نے آگ کو بھیجا جادو سے، مرید نے پیچھے ہٹ کر ڈنڈے سے اشارہ کیا، آگ غائب۔ جانوروں کو بھیجا، جانور غائب۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو کا اثر نہیں ہے، یہ واقعی روحانیت کا معاملہ ہے، وہ سارے کے سارے جادوگر کا آئے اور اس مرید کو کہا چل تو ہمارے پیر کے پاس لے جا۔ پورے جوگی تھے، جادوگر تھے، کافر تھے، لیکن سید اشرف مخدوم سمنانی کی مرید کی کرامت کو دے کر آئے۔ فرمایا بابا آپ کے مرید کا یہ مقام ہے تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہاتھ لائیے، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے کرامت بھی دکھاتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ دین سیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ آج کے ایسے پیر تھوڑا ہی ہے جن کو دیکھ کر لوگ مریدی سے بھاگے، ارے ایک پی رہے، شراب پی رہے، گانجا پی رہے، سگریٹ پی رہے، علی کا منع کر رہے، نماز نہیں پڑھا۔ میں ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر آپ نے صحیح پیر کو دیکھا کہاں ہے؟ پیر تو ایسے ہوتے ہیں۔ سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں آپ وہاں بیٹھے، آپ کے کئی مرید میں
آپ کے جو بھانجے آپ کے ساتھ تھے ان کا نام سید عبدالرزاق، بیٹا بات نہیں کرنا، بات نہیں کرنا مسجد میں، خاموش رہے، مسجد میں بات کرنا منع ہے بالکل۔ آپ نہیں سمجھ میں آ رہا، محبت سے سبحان اللہ بولتے رہے تو ایک ایک بات سنیں۔ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں شیر کی غذا پہ دوسرے کے سامنے جاؤں، آپ لوگ بیٹھے یہ غذا آپ کھا رہے ہیں، اس سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، دین سمجھ میں آتا ہے، اللہ والے کون ہیں کیسے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں سے لکھ کر آ کے یہ چرسی ولی نہیں ہوتے، یہ پیر نہیں ہوتے، یہ منن کہنے والے پیر نہیں ہوتے، پیر تو ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے بھی پابند ہوتے ہیں اور طریقت کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ میری باتوں پر بات مت کریے، بالکل نچوڑ کر اٹینشن کر کے جملے کو بٹھائے سمجھے۔ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید، کئی مرید تھے نا، ایک مرید نے کہا، دل میں سوچا کہ ہم بزرگ کتاب میں پڑھا ہے، ایک مرید سوچ رہا ہے دل میں بیٹھے بیٹھے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ والے کا جانور پر بھی نظر ڈالے تو جانور بھی بدل جاتا ہے۔ یہ سوچ رہا ہے مرید سامنے بیٹھ کر، ہمارا آج بھی کوئی ایسا ولی ہوگا جو جانور پر نظر ڈال کے اس کو بدلا دے۔ مخدوم سمنانی نے اپنے پیر کے دل، مرید کے دل کی بات کو سن لیا، سن کر آپ کے پاس خانقاہ میں ایک بلی آیا کرتے، آپ نے بلی پہ نظر ڈالی، اب وہ بلی جو ہے نا، بلی پہ نظر ڈالی، اس کے بعد بلی میں یہ کیفیت آ گئی کہ خانقاہ میں کتنے لوگ آئیں گے کھانا کھائیں گے، آنے سے پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا تھا، اور وہ باورچی میں جا کر باورچی کو جا کر میاں میاں، جتنے بار وہ میاں میاں کہتی اتنے آدمیوں کا وہ کھانا بنا دیتا، اور دیکھتے کہ خانقاہ میں شام کو اتنے ہی آدمی آتے، اگر اس نے 5 بار میاں کہا تو 5 آدمی آتے، 10 بار میاں کہا تو 10 آدمی آتے، 3 بار میاں کہا تو 3 آدمی آتے۔ تو لہٰذا یہ بلی کی کرامت جن کو مخدوم اشرف سمنانی نے نظر ڈالا تو اس کی کیفیت ایسے بدل گئی کہ مہمان آنے سے پہلے وہ باورچی کو بتایا کرتے تھے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کتے بلی یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا ولیوں کے ساتھ جانور بھی رہو تو اللہ اس کو بھی کرم فرما دیتا ہے۔ بولے ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کر سورہ اصحاب نے کہا اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتا ساتھ رہا تو اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ تم کیا ثبوت مانگتے ہو؟ اب غور کریں، ایک بار بلی آئی اور 4 بار میاؤں کہی، اور باورچی نے 4 آدمی کا کھانا بنا، آئے 5 آدمی، آئے کتنے آدمی؟ آپ پہلی بار ایسا ہوا تو لوگوں نے آ کے کہا حضور یہ بلی نے 4 بار کہا، تم نے 4 آدمی کا بنایا، آئے تو 5 آدمی۔ تو مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس پر نظر ڈالا، یہ غلط نہیں ہوگی، اور 5 آدمی ہے نا؟ بولے ہاں، 4 میں سے کوئی ایک بیگانہ ہے، لہذا اس بلی کو بلا کر کہا یہ 5 آدمی ہے، تو نے تو 4 بتایا تھا۔ تو وہ بلی گئی 5ویں آدمی کی گود میں پیشاب کی، 5ویں آدمی کی گود میں کیا کیا؟ بولو یار کیا کر دیا؟ پیشاب کیا۔ وہ آدمی کو دیکھ کر مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ارے یار بولو سبحان اللہ۔ کون اٹھ رہے جا رہے ہیں؟ مت دیکھو حضرت، اب جا رہے تو کپڑا لے کے صحیح سنگت، آپ میری طرف نظر رکھے، کون اٹھ رہا جا رہا وہ سب نظر رکھے، بیچارے ضعیف پہ کچھ کام ہوگا، آپ میری طرف نظر رکھے، بولے سبحان اللہ۔ اس بلی نے 5ویں آدمی کی گود میں پیشاب کیا، پیشاب کرنا تھا۔ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا تو مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قریب آیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور میں دہریہ ہوں، میں واقعی مسلمان نہیں ہوں۔ دہریہ کس کو جانتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتا، وہ ہر چیز عقل سے مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ وہ دہریہ کہتا ہے میں دہریہ ہوں، لیکن مسلمانوں جیسا لباس پہن کر اس لیے پھرتا تھا کہ تاکہ آپ کے پیروں کو دیکھتا رہوں، لیکن آپ کی خانقاہ میں رہنے والی بلی نے مجھے پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خانقاہ میں رہنے والی اس بلی نے مجھے پہچان لیا۔ جب اس خانقاہ میں رہنے والی بلی کا یہ مقام ہے تو اس کے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور یہی بلی مخدوم سمنانی اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب باورچی کھانا بنا رہا تھا تو اچانک بلی نے اس کھانے میں دیگ میں کود کر جان دے دی۔ باورچی بھاگتے ہوئے آیا، حضور کھانا بنایا جا رہا تھا، وہ بلی جو ہے اچانک دیگ میں کود گئی اور مر گئی۔ تو آپ نے فرمایا بلی کو نکالو، دیگ کو اڑ لو۔ دیگ کو جب اڑلا گیا تو اس دیگ کے اندر سانپ گر گیا تھا، اور سانپ بھی گرا تھا، باورچی صاحب کو معلوم تھا۔ تو بلی نے دیکھا
کہ میرے پیر کے خانقاہ میں لوگ کھانا کھائیں گے تو کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. اپنی جان دے کر پیر خانے میں آنے والے مریدوں کی جان کو اس بلی نے بچا لیا. بولنا سبحان اللہ. آج بھی وہ بلی کی مزار کو کھچوچا میں ہے جو لنگ کے آنکھ پہ جن ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے, کرتوت ہوتا ہے, وہاں آج بھی دیکھیں کھچوچا میں عدالت لگائی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عدالت. اور وہاں پر جن کے آنکھ پہ جادو, جن, شیطان ہونے والے بیٹھ جاتے ہیں اور خود بخود حاضریاں شروع ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہو, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سید اشرف مخدوم سمنانی وہ مقام و مرتبہ ہے خالی ان کے نام سے جنات بھاگ جاتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. یہ میں نہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. سید اشرف مخدوم سمنانی کا مقام و مرتبہ وہ ہے جن کے نام سے جنات اور جادو ختم ہو جاتا ہے. جن کے نام میں اثر ہو تو ان کی ذات میں کتنا اثر ہوگا. وہ بلی جو ہے نا, وہ بلی آج بھی اس کی وہاں مزار ہے. لوگ جو حاضری لیتے نا آنکھ پہ جس کے جنات آتے, حاضری آنکھوں میں صرف جنات آتے ہیں. یاد رکھ, صرف کیا آتے؟ شیطان, جن آتے. کوئی ولی, کوئی بابا. یہ حرام, یہ بالکل غلط ہے کہ لوگ سیلانی بابا کا نام لے رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لوگ غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. تو نائب رسول اور اماں جان کا نام لے کر بیٹھ کر عورتیں ہیں, مرد شرم کرو ایسی عورتوں کو جو عورت ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھ پر غوث اعظم آ رہے ہیں. عورت آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر نائب رسول آ رہے ہیں. ارے جب عورت کو دیکھنا اسلام میں منع ہے, یہ غیر عورت کو دیکھنا منع ہے, تو علیوں کے پاک روح عورتوں کے آنکھ پر آئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اور بڑے بڑے لوگ ہاتھ باندھ کر جی 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 بولتے بیٹھتے ہیں. تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر. میرا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, کوئی ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتا. اگر کہیں یہ تماشا ہو رہا ہے, خدا کے واسطے اپنے ایمان عقیدے کو برباد مت کرو. ہم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے پاس درگاہ میں ہم ایسی عورتوں کو نہ آنے دیتے ہیں, نہ ایسے بچوں کو جو سیلانی بابا اور مولا بابا کا نام لے کر تماشے کر رہے ہیں. ارے منہ میں گٹکے رہتے ہیں, پینٹ شرٹ کالا شرٹ پہن کر آٹو چلانے والے جھوٹ بول رہے, گالی دے رہے, شراب پی رہے, ان کے اوپر مولا بابا آ رہے. واہ بھائی واہ. تھوڑا اپنی عقل سے سوچو, ولی جس پر نظر ڈال دے وہ بلی کا مقام دیکھے. نظر جس کے اوپر ڈال دے اس کا مقام تقدیر بدل جاتی ہے. آج بھی جب حاضری آتے ہیں کھچوچا میں تو لوگ جنات چیخ مارتے ہیں, بلی ہمیں لوچ رہی ہے, بلی ہمیں مار رہی ہے. ان کے کپڑے ہٹا کر دیکھا جاتا تو بلی کے کھروچوں کے نشان پڑے ہوئے ہوتے. آج بھی یہ کرامت جا کر دیکھو کھچوچا میں کہتا ہوں جس پر بلی پر نظر ڈالے اس کو ولیاں ایسا نواز دیتے ہیں. یہ بے نمازی, گٹکا, شراب پینے والے, عورتوں کے ساتھ بے پردہ پھرنے والے, ان کے آنکھ پہ مولا بابا آئیں گے, ان کے آنکھ پہ سیلانی بابا آئیں گے, ان کے آنکھ پہ نائب رسول آئیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جہاں وہابیوں سے بدعقیدوں سے آپ کو بچنا ہے, وہاں پر ایسی ڈھونگیوں سے بھی آپ کا ایمان اور عقیدوں کو بچانا ضروری ہے. ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتے, جنات آتا ہے, جادو آنکھ پر ہوتی ہے. اللہ والے کسی کے آنکھ پر نہیں آتے. اللہ والے تو جس پر نظر ڈال دیتے, اگر وہ چور بھی ہو تو پھر عاشق رسول بن جاتا ہے. بولنا سبحان اللہ. بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے. ارے آپ نے نہیں دیکھا غوث اعظم کا کرتا چرانے آیا تھا اور خضر علیہ السلام کو آئے, کہا ہمیں قطب کا انتقال ہوگا, فلاں علاقے میں قطب چاہیے. غوث اعظم نے فرمایا میرے کمرے میں ہے, اس کو لے جاؤ. وہ تو چوری کرنے آیا تھا نا جبا غوث اعظم کا, کہنا حضور میں تو چور ہوں. فرمایا قریبا, سینے سے سینہ لگایا, ایک پل میں اللہ نے علم لدنی عطا فرما دیا. غوث اعظم کی دعا سے چور قطب بن جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ولیوں کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہے. شرابی جو ہے نمازی بن جاتا ہے, بے نمازی نمازی بن جاتا ہے. نہ ان کے داڑیاں ہے, منہ میں گٹکے کھا رہے, نماز نہیں پڑھتے, عورتوں کے ساتھ آنکھ پہ ہل کر بول رہے اماں کرا دیے, بابا کرا دیے, ساس کرا دی, بہو کرا دی. ان کے کہنے پر کئی خاندان آپس میں لڑ رہے آج تک, ان کے کہنے پر معاذ اللہ. اور حدیث میں آیا ہے جو رشتہ داری میں بلا وجہ اپنے خاندان سے لڑتا ہے, اللہ ایسوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. یہ بدبخت لوگوں کی وجہ سے خاندان کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے, ساس بہو میں لڑائیاں ہو رہے ہیں, بہن بہنوں میں لڑائیاں ہو رہے ہیں, بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو رہا ہے. کیوں نہ وہ فلاں بابا آئے تھے آنکھ پہ آ کر بولے بھائی کرا دیا, فلاں بابا آئے تھے آنکھ پہ آ کر بولے بھاؤ کرا دی, فلاں بابا آئے تھے آنکھ پہ آ کر بولے بہن کرا دی, فلاں بابا آئے تھے آنکھ پہ آ کے بولے پڑوسی کرا دیے. میں نے کہا یہ بابا کا کام نہیں ہوتا. بولو نا سبحان اللہ.
بابا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس صرف جوڑنے کے کام ہوتے ہیں، توڑنے کے کام نہیں ہوتے. وہاں دلوں کو جوڑا جاتا ہے، وہاں رشتہ داریوں کو جوڑا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہاں توڑنے کا کام نہیں ہوتا. یہ مخدوم اشرف سمنانی کون ہے جن کا مقام مرتبہ جن پر بلی. آپ دیکھیں ایک بار آپ کے مریدوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پتھر کی مورتیاں لوگ بناتے ہیں. تو ایک آرٹسٹ اور پتھروں کا مورتی بنانے والا خوبصورت سی مورتی بنایا. ایک مرید کو وہ مورتی پسند آ گئی. وہ پیر کے پیچھے جاتے ہیں تو مورتی کو دیکھتا ٹھہر گیا. حضرت قریب گئے، دور گئے، پلٹ کر دیکھا تو مرید وہیں کھڑے رہ گیا. قریب آئے، آ کر کیا ہوا؟ بولو کچھ نہیں حضور، یہ مورتی پسند آ گئی. اب دل نہیں چاہتا اس کو دیکھ کر یہاں سے جانے کا. مخدوم اشرف سمنانی نے کہا شادی کرتا. بولے حضور یہ پتھر کی مورتی ہے. پر جا کر اس کے بول مخدوم اشرف بلا رہے ہیں. ارے وہ بول سبحان اللہ. کہا مخدوم اشرف بلا رہے ہیں. مرید جا کر کہتا ہے اچانک پتھر کی مورتی خوبصورت عورت میں تبدیل ہوتی ہے. وہ آئے کرامت اسی کو بولتے جو تمہاری عقل میں نہ آئے. بولو محبت سے سبحان اللہ. کرامت اسی کو بولتے ہیں تمہاری عقل میں نہ آئے. وہ آئے وہ اور مخدوم اشرف نے اس کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کر نکاح کر دے. اور آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی اولاد میں پتھر کے ناخن جو نا پتھر کے ہوتے تھے. جب بچے پیدا ہوئے تو صرف پورا جسم تو انسان، لیکن کرامت کو ظاہر رکھنے کے لیے یہ ناخن پتھر کے ہوا کرتے تھے. یہ سید اشرف مخدوم سمنانی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کر کر آج میرے آقا اور مولا آرام کر رہے ہیں کھچوچا شریف میں. آپ فرماتے ہیں آپ نے آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام علی بیگ تھا. ایک دن علی بیگ بیٹھے تھے، کچھ علماء مخدوم اشرف سے بات کرنے آ گئے کیونکہ مخدوم اشرف سمنانی خود خواجہ بندہ نواز سے خاص ان کی علمی گفتگو ہوا کرتے تھے. بندہ نواز کے ساتھ بیٹھ کر مخدوم اشرف سمنانی خصوص الحکم پر بات کرتے تھے. شیخ ابن عربی کی لکھی ہوئی کتاب تصوف کی خصوص الحکم پر بات کرتے تھے. وحدت الوجود یہ بہت باریکی مسئلہ ہے، لیکن اس بات پر بندہ نواز کے مسئلے میں ایک مسئلہ تھا. اس کو مخدوم اشرف سمنانی نے بیٹھ کر ایسی بات کی، ایسا سمجھا، خواجہ بندہ نواز کو سمجھایا تو بندہ نواز نے اس کتاب کی شرح لکھی. آج بھی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے جن کو بندہ نواز نے شرح لے کر بتائی تھی وحدت الوجود کیا ہے. تو یہ مسئلہ کیا، یہ اولیاء کرام جہاں جن کا ادب بندہ نواز کر رہے ہو، جن سے بات کرو کیسا ہی اٹھاؤں گا بندہ نواز. آج یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے لطائف اشرف، اس کو لکھنے والا نظام الدین یمنی. یمن میں جب مخدوم اشرف گئے تھے نا، وہاں پر نظام الدین نامی ایک شخص آیا اور مرید بن گئے اور ساری زندگی حضرت کے ساتھ رہے اور ساتھ رہے پھر گئے نہیں. تو آپ کے ساتھ رہے تو آپ دیکھیں یہ خود مخدوم اشرف کیا کہہ رہے ہیں. اب ولیوں کو پہچانا. آپ کے مرید نے ایک بار سوال کیا حضور ولی کون ہوتا ہے، ولی ہونے کے لیے شرط کیا؟ آپ فرماتے ہیں ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو. جیسا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ولی کے لیے محفوظ ہونا شرط ہے. مطلب یہ ہے کہ ولی کے لیے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اولیاء کرام جو عقیدہ بتا رہے ہیں یہ معصوم کا مطلب ہے ولی سے نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ عقیدہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا. مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں جیسا یہ ماننا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح ولی کے لیے گناہوں سے محفوظ رہنا بھی شرط ہے. بولانا محبت سے سبحان اللہ. ولی کے لیے گناہوں سے محفوظ رہنا بھی کیا ہے؟ شرط ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو، اس کے بعد جو شخص آذو شریعت پر یعنی شریعت کے قابل اعتراض ہو اس کو مکروہ اور مکروہ سمجھنا چاہیے. یعنی مخدوم اشرف فرماتے جو اپنے آپ کو ولی بتائے اور شریعت کے خلاف کام کرے، دین کے خلاف کام کرے، حضرت مخدوم اشرف کہتے ہیں اس کو مغرور اور مکار سمجھنا چاہیے. وہ ولی نہیں ہوتا جو شریعت کے خلاف کام کرے. اس کے بعد ایک واقعہ سناتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک ولی جن کا نام خواجہ بایزید بستامی تھا، وہ گئے، ان کو معلوم ہوا کہ ایک علاقے میں بہت بڑے ولی آ گئے تو یہ ولی ان سے ملنے کے لیے جب گئے دور سے سفر کر کر دیکھا کہ وہ ولی جو اپنے آپ کو ولی مشہور کرے تھے وہ کعبے کی طرف منہ کر کر تھوک رہے. تو خواجہ بایزید بستامی بولے چلو چلو. بولے کیا ہوا حضور؟ جس کو کعبے کا ادب نہیں معلوم وہ ولی کہاں سے ہو؟ جو کعبے کا ادب نہیں جان پاتا. اب دیکھو اپنے آپ کو بابا بولنے والے لمبے لمبے یہاں تک بال چھوڑنے والے، ان کو کعبے کا ادب تو دور کی بات ہے. ان کو رکا کر پوچھو نماز کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے بعد فرائض کتنے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. حضرت مخدوم اشرف سکھانے کہتے ہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے خلاف کام کرے. یہ گانجا پینے والا،
چرس پینے والا، گانجے کے سگریٹ مارنے والا، یہ کوئی بابا یا ولی؟ بولنا بابا یا ولی، ان کے دھوکے میں آپ نہیں آئیں گے۔ یہ خود مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کام پر عمل کرتا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے واقعے کافی لکھے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ سارے واقعہ سناؤ، لیکن آپ ایک آخری بات سن کر آپ کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں کوئی ایسے ولی ہے جو مزار میں جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کرم فرما رہے ہیں؟ سید اشرف مخدوم سمنانی کہتے ہیں ہاں ہے، ہندوستان میں بھی ہے۔ بول کون؟ تو آپ فرماتے ہیں غریب نواز، دوسرے نمبر پر نظام الدین اولیاء، تیسرے نمبر پر بابا فرید گنج شکر، چوتھے نمبر پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور پانچویں نمبر پر صابر کریر علاء الدین قبلہ رحمۃ اللہ۔ یہ ایسے بزرگ ہیں جو مزار میں جانے کے بعد بھی آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں، آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہاں تک کہ اپنے لطائف عشرے میں لکھا ولی اللہ اس کو ہی ولایت دیتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جاہلوں کو اللہ ولی، جاہل لوگوں کو اللہ ولی، لہٰذا کوئی بھی جاہلوں کو دیکھ کر بابا نہ سمجھے۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، میں چاہتا تھا کہ اور بھی کرامتیں بولوں، لیکن آج بھی آپ کا مزار مبارک جو ہے نا روح آباد کھچوچا شریف میں 28 محرم کو صبح فجر کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ آپ کا خاندان میں سید عبدالرزاق آپ کے جو بھانجے تھے، بہن کے بیٹے، آپ نے تو شادی نہیں کی لیکن بہن کے بیٹے نے شادی کی تھی، جن کا نام سید عبدالرزاق تھا، نور العین ان کا لقب تھا، نور العین۔ ان کی اولاد سے آج بھی بڑے بڑے علماء ولیاء پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی۔ ابھی مولانا جو سجادہ ہے بڑے عالم، دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہاشمی میاں کو آپ نے دیکھا، غازی میلاد ہاشمی میاں، شیخ الاسلام مدنی میاں، یہ انہی مخدوم اشرف سمنانی کی اولاد میں سے، جن کے 8 کروڑوں مرید ہیں۔ مدنی میاں جن کا گھر گجرات میں بھی، ہاشمی میاں جن کا گھر کھچوچا میں ہے، لاکھوں کروڑ مرید ہے۔ کون ہے یہ ہاشمی میاں؟ کون ہے یہ مدنی میاں؟ یہ اولاد ہے مخدوم اشرف سمنانی کی۔ آج 400 سال ہو گیا ہے، اولاد میں ایسے ولی پیدا ہو رہے ہیں، اولاد میں ایسے اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ مخدوم اشرف سمنانی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بس دیکھ لے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ان کا نام اگر کوئی لے تو اللہ ان کے نام کی برکت سے شیطانوں کو بھگا دیتا ہے، جادو ختم کر دیتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک جو ہے کھچوچا شریف روح آباد میں ہے۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں اور بھی باتیں میں چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر اور سننا چاہ رہے تو اتوار کے دن صبح 10 بجے یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ۔ اسی مسجد میں انشاءاللہ ہم مخدوم اشرف سمنانی کا عرس بھی منائیں گے اور ان کے بارے میں اور پیاری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پریشانیوں کو ختم فرما۔ جن کے آنکھ میں جن شیاطین کرتوت بلیاد ہے مولا سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا سب کے بلیات کو ختم فرما دے، سب پر رحمت کی چادر ڈال دے مولا۔ اولیاء سے محبت عطا فرما اور اولیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔